أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 3 ہے، صفحہ نمبر 7 کا اشارہ سی پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ یہ ابھی آپ کے سامنے قرآن کورس 2 کے قرآن پارٹ کی سمری ہے، جس میں آپ نے پہلے پارے کے پہلے 5 صفحات پڑھے تھے اور ان کا موضوع تھا ہدایت اور آدم علیہ السلام۔ اور اس کے بعد ہم QC 3 میں اگلے 5 صفحات پڑھ رہے ہیں جو صفحہ نمبر 6 سے 10 تک بنتے ہیں، اور اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 76 تک ہمارا سلیبس ہے۔ ہم QC3 کو انگلیوں پہ 5 انگلیوں پہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ 6واں 7واں 8واں اور 9واں 10واں صفحہ ہے، اور پھر ہر انگلی پہ 4 حصوں میں ہم نے ہر پیج کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ، اور اس کے وہ جو پوائنٹرز ہیں، حصے ہیں، ان کے ہم نے خاص نام رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی جو آپ نے صفحہ نمبر 6 پڑھ لیا ہوا ہے، اس کے پوائنٹرز ہیں ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ اور اس کے شارٹ پوائنٹر ہیں ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ اس کے بعد ہم نے 7واں صفحہ شروع کیا، جس کے پہلے 2 پوائنٹر آپ پڑھ چکے ہیں، فرعون سے نجات، 40 راتیں۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے بچڑا اور توبہ، اور پھر دکھاؤ اللہ کو۔ اور یہ اس طرح سے ہم بولیں گے: فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ اور اس کے شارٹ پوائنٹر ہوں گے فرعون 40 بچڑا دکھاؤ، فرعون 40 بچڑا دکھاؤ۔ آج کے پوائنٹر کا تعارف کیا ہے کہ یہ تیسرا اشارہ ہے صفحہ نمبر 7 کا، اور اس اشارے کا نام ہے بچڑا اور توبہ۔ اس میں ہم ایک آیت کا مطالعہ کرتے ہیں جو آیت نمبر 54 ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54۔ اور پچھلی آیات سے اس اشارے کا تعلق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مسلسل اپنی نعمتوں کو، احسانات کو یاد کروانے کا یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور واقعہ جو ہے بچڑا اور توبہ کی شکل میں سامنے آ رہا ہے کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک احسان بنی اسرائیل پہ کیا تھا۔ یوں اس پوائنٹر سے ہمیں جو اسباق ملیں گے کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ توبہ کرو، اور اس کی شکل یہ تھی کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے انہیں قتل کر دیا جائے۔ شرک جیسے بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ تو بار بار توبہ قبول فرماتا ہے، اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور نرمی کرنے والا ہے۔ قرآن یقیناً آسان ہے۔ یہ دیکھیں آیت نمبر 54 4 لائنز ہیں تقریباً، جس میں آپ کے لیے صرف 3 الفاظ نئے ہیں، اور ان نئے الفاظ کو ہم فکروں کی مدد سے سیکھیں گے۔ فکرے کیا ہیں؟ وہ الفاظ جن کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اور جب بھی ہم ہائی لائٹڈ ٹیکسٹ دیکھیں گے ہم اس کو رک کر R5S10 لاؤڈ والے فارمولا کے مطابق دہرائیں گے اور یاد کریں گے۔ آج کے پوائنٹر کا لفظی فکری ترجمہ اور شرح دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آیت کا کچھ حصہ ہے۔ بردرز میں سے کوئی تلاوت کر دے آیت نمبر 54 کی۔ غلام مرتضی صاحب موجود ہیں، اور کون ہے؟ اگر آپ کے لیے آسان ہے زہیب بھائی موجود ہیں، جو بھی آپ دونوں میں سے کر سکے آسانی سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے اوپر،
बछड़े को माबूद बनाकर, लिहाजा तुम रुजू करो अपने पैदा करने वाले की तरफ से, और तुम कत्ल करो अपने आप को। आधी आयत का मुतालिया हम अभी करते हैं, और इसका हम देखते हैं लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा क्या होगा। बात शुरू हो रही है वाइज से, और वाइज के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वाइज का मतलब होता है और जब, लेकिन इसमें एक लफ्ज जो है वो छुपा हुआ होता है, जैसे याद करो। अरबी में आप कह सकते हैं उस गुरु, वो जो हमने QC1 में किया था उस गुरु, वो इसमें हिडन होता है। और एक और चीज इसके बारे में मैंने बताई थी कि वाइद, वैसे तो दो अलग अलग अल्फाज हैं, वा अलग है इद अलग है, लेकिन ये कुरान का असलूब है लिखने का कि इन दोनों के दरमियान स्पेस नहीं होती। आप देख लें, बिल्कुल करीब करीब लिखे हुए हैं ना, दरमियान में खाली जगह कोई नहीं है। वाइज, और जब, कौला, कहा, मूसा, मूसा ने, और जब मूसा ने कहा, लिकौमी ही, अपनी कौम से, अब लिए, कौमी कौम ही अपनी, लिकौमी ही अपनी कौम से, क्या कहा? ये देखें, ये उनका कॉल है, ये उनकी बात है। आप उर्दू में जब लिखें तो हम इसको कह सकते हैं इन्वर्टेड कोमास में लिख दें, ठीक है। किसी का कॉल इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है ना, तो या कौमी, या ए कौमी, मेरी कौम। तो अब ये जब मीम के नीचे जेर है, इसमें मेरी का मैनी मौजूद है। या कौमी, ए मेरी कौम, इन कुम, बेशक तुम, जलम तुम सबने जुल्म किया, तुम सबने, बेशक तुम सबने जुल्म किया, अनफुसकुम, अपनी जानों पर, अपने ऊपर, अपने आप पर, बेशक तुमने अपने आप पर जुल्म किया। बित्तिखाजिक, बित्तिखाजिक, बित्तिखाजिकुमुल इजला, बी से, को, इत्तिखाज, पकड़ कर, बनाकर, कुम, तुम सबने, बनाकर, अल इजला, बछड़े को। अब यहाँ फिर एक बात नोट करें, पिछली दफा भी ऐसे ही हुआ था, जब बछड़े को माबूद बनाने का जिक्र हुआ तो वहां पे माबूद के अल्फाज अरबी में आयत में मौजूद नहीं थे। उसकी रीजन भी यही थी कि अल्लाह ताला को यहाँ भी इतनी गैरत थी, और इतना अल्लाह ताला की नाराजगी का इजहार है इस बात में, कि अल्लाह ताला ने ये बात गवारा नहीं की कि वो यहाँ पे माबूद का लफ्ज लिखता। तो यहाँ पे हम खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, उर्दू के हिसाब से यहाँ पे वो लफ्ज फिट करते हैं, जो हमें रिवायात और अहादीस से पता चलता है कि बित्तिखाजिकुमुल इजला, माबूद बनाकर बछड़े को। फतूबू, फा, पस, ताबा का टेबल तो आपने QC2 में किया हुआ ना, तो उसमें था तूबू, तोबा करो, सब तोबा करो। फ, तूबू, तो बस तुम सब तौबा करो, रुजू करो, लौटो, वापस पलटो, इला, की तरफ, बारीकुम, बारी, पैदा करने वाला, कुम, तुम्हारा, अपने पैदा करने वाले की तरफ, ठीक है। इला बारीकुम, अपने पैदा करने वाले की तरफ। ये जो बारी होता है ना, वैसे तो तखलीक होता है ना, खल्क, बारी वो होता है जो इस तरह से तख्लीक करे कि उस चीज का कोई भी एसेंस, वजूद, कोई खलिया, कोई कुलिया, उसका कुछ भी मौजूद ना हो, बिल्कुल नए सिरे से प्लान करना, डिजाइन करना, और उसको एक मुजस्सम शक्ल में ले आना, ये होता है बारी का काम। तो अल्लाह की जात बारी भी है, तो बारी का मतलब ये होता है, इला बारी इकुम, अपने पैदा करने वाले की तरफ। फक्तुलू, फा, बस, उक्तुलू, कतल यक्तुलु उक्तुल, ये टेबल हमने QC2 में कर लिया है। तो उक्तुलू, कत्ल करो, अनफुसकुम, अपने आप को, और तुम अपने आप को कत्ल करो। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, तुमने, बेशक तुमने जुल्म किया है अपने ऊपर, बछड़े को माबूद बनाकर, लिहाजा तुम रुजू करो अपने पैदा करने वाले की तरफ, और तुम कत्ल करो अपने आप को। तो हजरत मूसा के सबर और नरम दिली का अंदाजा यहाँ से आप लगाएं कि वो लोगों को अभी भी ए मेरी कौम, यानी वही वही अपनायत वाला अंदाज, कि मेरी कौम
کہہ کر بلا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے شرک جیسا بہت بڑا گناہ کر دیا تھا۔ اس میں ہر ایک دائی کے لیے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کے لیے سبق ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ لوگ آپ کی بہت اچھی بات کے جواب میں آپ کے منہ پر تھپڑ بھی مار سکتے ہیں، لیکن آپ نے ایک دائی کی طرح اپنا رویہ رکھنا ہے کہ اس میں ڈیسینسی ہو، اور اس میں آپے سے باہر ہونا اور غصہ کرنا شامل نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ بڑا طوفان باد و باران تھا، مکہ کی بات ہے، تو بالکل ایسے لگتا تھا جیسے کوئی غضب، کوئی عذاب نازل ہونے لگا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ وہ عمر بن حشام، ابو جہل، جو ہر بار ہر موقع پر آپ کے ساتھ دشمنی، نفرت اور غصے کا اظہار اور آپ کو نقصان پہنچانے سے مطلب وہ کوئی صرف نظر نہ کرنا، اس شخص کا یہ رویہ تھا۔ تو آپ کو اس طوفان باد و بنا میں یہ فکر ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ واقعی اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب ہو، تو اس عذاب کے آنے سے پہلے ایک بار میں ابو جہل کو دعوت دے دوں، کیا معلوم کہ وہ ایمان قبول کر لے اور اس عذاب سے بچ جائے۔ اور آپ تقریباً دوڑتے ہوئے اس کے گھر کی طرف گئے، اتنی تیز آندھی اور طوفان میں، اور آپ نے جا کر اس کے گھر کا دروازہ بڑی زور سے کھٹکھٹایا، اور اس نے اندر سے بڑا حیران ہوا کہ اس سخت موسم اور اس سخت حالت میں بھی کوئی آیا ہے، اللہ کا بندہ مانگنے آیا ہے دروازے پہ، یہ جو بھی ہوگا، اس کی جو بھی حاجت ہوگی میں ضرور پوری کروں گا، قسم کھا کر اٹھا۔ اور جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور انہوں نے دعوت دی کہ مجھے یہ عذاب لگتا ہے، مجھے ڈر ہے میرے رب کی ناراضگی کا، تو تم اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اللہ کے دین کا رستہ قبول کر لو۔ اور اس نے آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر بہت زور سے تھپڑ مار دیا تھا، نعوذ باللہ۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کول اینڈ کام، کوئی انہوں نے سختی نہیں کی۔ ایک بار اس بدبخت نے زمین سے مٹی اٹھا کر، کنکر اٹھا کر آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پھینک دیے تھے۔ ایک لمحے کو سوچیں، ایسا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم کسی کے ساتھ اتنی خیر خواہی کے ساتھ اسے اتنی اچھی بات کہہ رہے ہوں، اسے اتنی اچھی دعوت دے رہے ہیں، اور ہمیں جواب ایسا مل رہا ہو تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے۔ تو یہ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام، انبیاء جو ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، تو انبیاء میں یہ والی صبر اور برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہاں حضرت موسیٰ کی صبر اور برداشت ہمیں بار بار محسوس ہوگی کہ کس کس طرح کے رویے حضرت موسیٰ اپنی قوم کے برداشت کرتے تھے، لیکن ان پر سخت مزاج نہیں ہوتے تھے۔ آگے جو بات ہے انکم ظلمتم انفسکم، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا اور تم نے جانور کی پرستش کی جو کوئی اختیار ہی نہیں رکھتا۔ کتنی ذلت کی بات ہے انسان کے وجود کے لیے کہ وہ رب کائنات کی تخلیق ہے اور اشرف المخلوقات ہے، سب سے بہتر، سب سے بہترین، اور وہ اٹھا کر کسی ایسے جانور کی پوجا کرنی شروع کر دے، ایسے جانور کی عبادت کرنا شروع کر دے جو خود اپنا کچھ سنوار سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے، بلکہ جانور، وہ تو جانور بھی نہیں تھا۔ ظلم تو یہ، اس سے بھی بڑا ظلم تو یہ ہے نا کہ وہ تو اصل جانور بھی نہیں تھا، وہ تو جانور کا پتلا تھا، اصل گائے کا بچہ نہیں تھا، وہ گائے کی بچے کی شکل کا ایک مجسمہ بنایا ہوا تھا سونے سے۔ تو واقعی یہ بہت بڑا ظلم تھا جو تم نے اپنے آپ پر کیا۔ تو اب کیا کر تو دیا ہے تم نے، فتوبو، حضرت موسیٰ نے شرک کرنے والے گناہ گاروں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑ دیا کہ اب دفعہ ہو، جو جو تم کرتے ہو کرتے رہو، تم تو ایسے ہی ہو، نہیں، آپ نے ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑا، بلکہ آپ نے پھر کوشش کی کہ وہ توبہ کریں، انہیں اللہ سے معافی کا پروانہ مل جائے۔ اپنی قوم کے لیے اتنے فکر مند تھے کہ کسی طرح اللہ معاف کر دے، ان پہ عذاب نہ آئے، ان کو جہنم میں نہ پھینکے۔ شرک تو ایسا ظلم ہے نا جو معاف نہیں ہوتا۔
تو बारीकुम, अल्लाह ताला अल बारी है, यानी हर चीज को अदम से वजूद में लाता है। अदम यानी जब कुछ भी नहीं होता, कोई एक हिंट, कोई एक नुक्ता भी नहीं होता। तो अल्लाह तो खालिक है, ये जात सिर्फ अल्लाह की है, बारी वो सिर्फ वही है। और उसे अपनी हिकमत, प्लान और डिजाइन के मुताबिक तैयार करता है। इस गुनाह की तौबा के तौर पर उन्हें हुक्म दिया गया कि उन लोगों को कत्ल कर दिया जाए जिन लोगों ने खुले मोजज़ात को और अल्लाह के इनामात को देखने के बाद, और हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की इतनी तालीमात और नसीहतों के बाद भी शिरक किया। सब ने, ये तो काफी लाखों की तादाद में थे ना बनी इसराइल, जब फिरौन से निजात पाकर तो ये गए थे मिस्र से, और फिर सहराए सीना में इधर उधर भटकते रहे। तो उस सारे टाइम पीरियड में बहुत सारी तालीमात, बहुत सारे इनामात, बहुत सारे मोजज़ात ये देख चुके थे, इसके बावजूद शिरक किया। और सारे लाखों लोगों ने नहीं किया था, कुछ और कुछ थे जिन्होंने, इनमें से हजारों की तादाद में थे जिन्होंने ये शिरक किया था। तो अल्लाह ने कहा फिर अब इसका तो यही हाल है कि इनको कत्ल कर दो जिन्होंने शिरक किया है, ताकि ये जब कत्ल उनके सामने होते ना, बाकी सबके सामने, तो उनको भी इबरत होती कि हमने शिरक नहीं करना अपने रब के साथ। आयत का अगला हिस्सा क्या है? वालिकुम खैरुल लकुम। वालिकुम, ये, ठीक है, खैरुल लकुम, तुम सबके लिए बेहतर है। तो जालिका के बारे में आप वैसे भी पढ़ चुके हैं कि वो की तरफ इशारा होता है, लेकिन कुरान का एक असलूब है बात की अहमियत का अंदाजा करवाने के लिए, वो इशारे को समटाइम्स उलट भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वो अ, ये की बजाय जालिका लिखा, यानी हाजा की बजाय जालिका लिखा है। तो जालिकुम, ये सब कुछ, खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए बेहतर है। इंदा, हाँ, पास, बारी इकुम, तुम्हारे पैदा करने वाले के, हाँ, यानी हो सकता है तुम्हें तो बड़ा, अब सुन के आजकल की जो नाम नेहाद तंजीमें हैं वो तो उठ खड़ी होंगी ना कि ये क्या है भाई, उन्होंने शिरक ही तो किया है तो उन सबको अब कत्ल कर देना है। लेकिन और हो सकता है कि उस वक्त भी कुछ लोगों को ये हुआ हो कि नहीं, इतने सारे लोगों को कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह कह रहे हैं यही बेहतर है तुम्हारे लिए, तुम्हारे रब पैदा करने वाले के, हाँ, उसके नजदीक, ताकि आइंदा आने वाली नस्लें भी शिरक ना करें और उनमें ये बीमारी ना पैदा हो कि खुद अशरफुल मखलूकात होकर एक जानवर के मुजस्मे को अपना रब बना बैठे। फताबा अलैकुम, फ, तो, ताबा, वो पलटा, यानी अल्लाह की जात पलटी, अल्लाह ने तौबा कबूल कर लिया, अलैकुम, तुम पर, तुम्हारी। एक बात ध्यान में रखिएगा, तो वो ताबा का लफ्ज जो है वो बंदे के लिए भी इस्तेमाल होता है, अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये जो है ना, इसके बाद जो ये प्रेपोजिशन आती है अला की, अगर ताबा के किसी फेल के बाद अला की प्रेपोजिशन आ रही हो, तो जहन में रखें कि उसका तर्जमा, उसका मैनी, वो लफ्ज, वो फिक्रा जो है अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है कि अल्लाह पलटा तुम पर, यानी अल्लाह तुम्हारी तरफ वापस आया, यानी तुम्हारी अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। सो उसने तौबा कबूल कर ली तुम्हारी, फताबा अलैकुम, तो उसने तौबा कबूल कर ली तुम्हारी। इन्नहू, बेशक वो, हुआ, वो, तो ये हु और हुआ दोनों मिल गए, ये एम्फेसिस है, वो ही, बेशक वो ही, अत्तवाबु, बहुत तौबा कबूल करने वाला है, और रहीम, खूब रहम करने वाला है, बेशक वही बहुत तौबा कबूल करने वाला, खूब रहम करने वाला है। आपको स्लाइड्स नजर आ रही हैं सारी? जी बिल्कुल नजर आ रही हैं जी। बारीकुम, एक ही लफ्ज को दो बार जिक्र किया गया। बनी इसराइल को समझ लेना चाहिए था कि वो बछड़ा और तौबा, बछड़ा तो अल्लाह ताला की बेशुमार मखलूकात में से एक छोटी सी मखलूक है, और जब अल्लाह बारी है, अदम से वजूद में लाने वाला है, तो फिर उन्होंने एक बछड़े की इबादत कर कैसे ली? ये नुक्ता जो है ना, तन्हाई में बैठकर सोचने का है कि इंसान जब गिरने पे आता है जहनी तौर पे, तो वो किस हद तक गिर जाता है। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करता। जब ये इंसान का इतना गिर जाना और इतना ज्यादा
कबीह जुर्म करना समझ में आए ना, तो फिर समझ आती है कि अल्लाह ताला क्यों शिर्क के मामले में इतनी सख्ती रखते हैं कि शिर्क अल्लाह ने हरगिज माफ नहीं करना। अल्लाह कहते हैं मेरे पास कोई भी गुनाह लेके आ जाओ, आ जाओ, लेकिन मेरे पास शिर्क लेकर नहीं आना, शिर्क मैंने नहीं माफ करना। यानी ये वो गुनाह है जिसके बारे में अल्लाह ने हमें दुनिया में, हमारी जिंदगी में साफ लफ्जों में बता दिया है कि इस गुनाह की माफी नहीं है। तो शिर्क की सजा हमेशा के लिए जहन्नुम की आग है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये फरमाया कि अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया, और अल्लाह के बयान की हुई सजा पर अमल की वजह से उन्हें माफ किया। ठीक है, यानी उन्होंने वो फिर कत्ल कर दिया था। ये जो बीच में एक ये त्वा और फिर ये त्वा लिखी हुई है छोटी छोटी, तो ये चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कुरान को समझने के मामले में, कि यहाँ से लेके बारीकुम तक एक बात है। और फिर आप गौर करें रुक कर, तो इसमें एक जमानी एतबार से भी गैप है, कुछ वाकयात बीच में हो गए हैं। यानी पहले तो कहा जा रहा है कि ये बेहतर है तुम्हारे लिए नजदीक तुम्हारे रब पैदा करने वाले के, फिर बीच में क्या हुआ होगा, उन सबको इकट्ठा किया गया होगा, जिन्होंने शिर्क किया और जिन्होंने नहीं शिर्क किया वो अलग अलग हुए होंगे, और जिन्होंने शिर्क किया होगा उनको फिर सबके सामने कत्ल किया गया होगा। और कत्ल, ये सारा मामला, ये किस्सा हो गया, और फिर अल्लाह ताला ने तौबा कबूल कर ली। ठीक है, तो बेशक वही तौबा कबूल करने वाला है। अब एक हदीस लेते हैं, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। कहते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह कहता है, ए आदम के बेटे, अगर तू जमीन के बराबर भी गुनाह कर बैठे और फिर मुझसे मगफिरत तलब करने के लिए मिले, इस हाल में कि मेरे साथ किसी का शिर्क ना किया हो, किसी तरह का शिर्क ना किया हो, तो मैं तेरे पास उसके बराबर मगफिरत लेकर आऊंगा और तुझे बख्श दूंगा। यानी हर गुनाह माफ हो सकता है, अल्लाह बादशाह है, माफ करने पे आएगा वो। जमीन के बराबर भी गुनाह कोई लेके चला जाए ना, कोई बहुत ही गुनाहगार है दुनिया में, तो अल्लाह माफ करने पे आएगा तो उसके जमीन भर बराबर गुनाह भी माफ कर देगा। लेकिन शिर्क अल्लाह एक एक शिर्क भी माफ नहीं करेगा। एक नेक परहेजगार इंसान तमाम तर नेकियों के साथ मौजूद हो अल्लाह के पास, लेकिन उसने शिर्क किया हो तो अल्लाह ताला शिर्क नहीं माफ करेंगे। तो इसलिए उससे पनाह मांगे कि ये बड़ी खौफनाक चीज है। अब हम इसका रवा तर्जुमा करते हैं। व इद क़ाल मूसा लिक़ौमिही, और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, या कौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, बेशक तुम सब ने अपने आप पर जुल्म किया, बित्तिखाज़िकुमुल इजला, बछड़े को माबूद बनाकर, फतूबू इला बारीइकुम, तो अब अपने रब पैदा करने वाले की तरफ तौबा करो, फक्तुलू अनफुसकुम, और कत्ल करो अपने आप को, जालिकुम खैरुल लकुम इंद बारीइकुम, ये तुम्हारे पैदा करने वाले के हाँ तुम्हारे लिए बेहतर है। फताबा अलैकुम, तो फिर उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, हकीकत ये है कि वो तो है ही बहुत तौबा कबूल करने वाला और बहुत रहम करने वाला। असबाग दुआ और प्लान क्या है? वही कि बनी इसराइल को कहा गया था तौबा करो, और उसकी शक्ल ये थी कि जिन लोगों ने शिर्क किया उन्हें कत्ल किया जाए। शिर्क जैसे बड़े गुनाह के बावजूद अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की, और अल्लाह ताला बार बार तौबा कबूल करता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा रहम करने वाला और नरमी करने वाला है। तो मेरे और आपके लिए यहाँ क्या नुकात आते हैं? ये जो स्लाइड होती है ना, ये हमने एक फॉर्मेलिटी पूरी की है कि आयत जो पढ़ी है उसको अपनी जिंदगी पर अप्लाई करना है। वैसे ये असल में ना काम आपके और मेरे इस क्लास के बाद करने का होता है, कि इसके हमने स्टडी तो कर लिया, अब इसको बैठकर गौर व फिक्र करें इस आयत पे, फिर तसव्वुर और एहसास में लेके आए। दुआ, एहतसाब, प्लान और तबलीग फिर खुद ब खुद आपके दिल से निकलेंगे। ठीक है, और बहुत मुमकिन है कि वो जो आपने खुद गौर व फिक्र और खुद तसव्वुर और एहसास के साथ किया होगा अमल, फिर आपके दिल से जो दुआ और एहतसाब, प्लान और तबलीग के नुकात निकलेंगे वो इनसे भी, ये मेंशन किए हुओं से कहीं ज्यादा एप्लीकेबल और बेहतर होंगे। तो बहरहाल ये तो हदीस में है ये दुआ, तो इससे क्या बेहतर है
کہ ہمیں تو یہی دعا یاد کر لینی چاہیے کہ اللہ، اے اللہ، اللہم، اے اللہ، انی بے شک میں اعوذ بکا تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اس بات سے اشرکا بکا کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں، وانا عالم اور میں اس کو جانتا بھی ہوں، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے تیرے ساتھ شرک کروں، اس بات سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، وَأَسْتَغْفِرُكَ اور میں بخشش طلب کرتا ہوں تجھ سے، لِمَا لَا أَعْلَمُ ان کی جو میں نہیں جانتا، یعنی انسان ایسے بھی گناہ کر بیٹھتا ہے نا جس کے بارے میں اس کو بہت صحیح علم نہیں ہوتا کہ یہ گناہ تھا، تو ان سے بھی، ان کی بھی بخشش اللہ سے طلب کرتے رہنا چاہیے۔ احتساب کریں اس ضمن میں اپنا، اور پھر پلان کہ انشاءاللہ میں روزانہ استغفار اور توبہ کرتا رہوں گا، اور پھر اس بات کی تبلیغ بھی کریں۔ آج آپ نے یہ واقعہ بچڑے والا کسی حد تک سن لیا، اب اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا اسباق ہیں۔ اسماء افعال کو دیکھ لیتے ہیں، قوم اور اقوام، یہ جو لقومی ہی کا لفظ تھا اپنی قوم سے، تو اس سے ہے قوم واحد ہے، ایک طرح کے لوگوں کا گروہ، ٹھیک ہے۔ قوم اصل میں کیا ہوتا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، کوئی ایک خاصیت، ایک طرح کے لوگوں کا گروہ ہوتا ہے قوم، اور اقوام اس کی جمع ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، نفس، تو نفس کی جمع ہوتی ہے انفس، نفس جان، شخص، انفس جانے، ٹھیک ہے، اشخاص، تو اس کی ایک جمع نفوس بھی ہوتی ہے، نفس، انفس اور نفوس۔ اب ہم افعال دیکھتے ہیں، 3 حروف والے صحت مند افعال، اور وہ کون سے ہیں؟ ضربہ کے پیٹرن پہ ظالمین کے ساتھ ہے ظلمہ، اس نے ظلم کیا، اس نے ناانصافی کی، اس نے اندھیر، وہ جسے کہتے ہیں نا ظلمت، اندھیر مچا دینا، وہ یہی ہوتا ہے ظلمہ، یظلم، اظلم، ظالم، مظلوم، ظلم۔ اور اس کے بعد کیا ہے، ناصرہ کے پیٹرن پہ قاتلہ، قاتلہ اس نے قتل کیا، یعنی جان سے مار ڈالنے کو قاتلہ۔ قتل کیا ہوتا ہے؟ جان سے مار ڈالنا۔ ویسے تو مارنا ضربہ بھی ہوتا ہے، لیکن ضربہ میں ضروری نہیں ہے کہ جان سے مارا جائے، قاتلہ ہوتا ہے جس میں اگلے کی جان لے لی جاتی ہے، قاتلہ، یقتل، اقتل، قاتل، مقتول، قتل، اور اس میں سے زیادہ تر الفاظ ایسے ہی ہیں جو ہم اردو میں ایز اٹ از یوز کرتے ہیں۔ 3 حروف والے کمزور افعال دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 54 کے، وہ کیا ہے، وہی قال، یقول، قل، قائل، مقول اور قول، اور یہ اس کا کوڈ آف کورس آف الف کا ہی ہے، یہ قرآن میں آنے والا سب سے زیادہ ٹائمز کا فعل ہے نا۔ اگلا ہے تابا، QC2 میں جب ہم نے قالا کی پریکٹس کی تھی تو تب ہم نے اس کے ساتھ تابا کی بھی پریکٹس کی تھی، تو اسی لیے تابا کا کوڈ بھی قا ہے، یعنی تابا کا ٹیبل ویسے ہی بنے گا جیسے قالا کا بنتا ہے، تو تابا کے روٹ لیٹر کیا ہے، تا، واو، با، ٹھیک ہے، اور یہ ہوتا ہے تابا، وہ پلٹا، یتوبو، تب، تائبن، متوبن الیہ، ٹھیک ہے، یہ متوبن الیہ بھی ہو سکتا ہے، متوبن علیہ بھی ہو سکتا ہے۔ متوبن الیہ میں اور آپ ہوں گے، ہم اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں۔ متوبن علیہ اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہوگا کہ وہ ہماری طرف پلٹتا ہے توبہ قبول کرنے کے لیے، تو توبتن، توبہ کرنا۔ اور اس کے بعد مزید فی اس کے ابھی ہم نہیں کرتے، ایسے مزید فی اس میں ہے نہیں جو آپ نے پہلے گرامر میں سیکھ لیے ہوں۔ اب ہم اس کا گرامر کا پارٹ دیکھ لیتے ہیں۔ گرامر میں ہم نے آج ایک نیا فعل مزید فی کا سیکھنا ہے، تدبر، ٹھیک ہے۔ اس سبق میں تدبرہ کی پریکٹس کریں گے۔ قرآن میں تدبرہ کی طرح کے الفاظ جو ہے نا وہ 4 دفعہ آئے ہیں۔ ویسے یہ جس باب میں سے ہے اس باب کے افعال ابھی ہم دیکھتے ہیں کتنی دفعہ آئے ہیں۔ تدبرہ کے الفاظ جو ہے نا وہ قرآن میں 4 دفعہ آئے ہیں، اور ایک دفعہ تو آپ QC1 میں پڑھ بھی چکے ہیں، لیدبروا، یاد آیا؟ تو قرآن پہ غور و فکر والی اور قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والی آیت یہ ہے آپ کا ورڈ کلاؤڈ امیج۔ تدبرہ جس باب میں سے نا اس باب کے افعال قرآن میں 400 دفعہ آئے ہیں، اور وہ کون سے افعال ہیں، یہ سب، ٹھیک ہے۔ توکلا، تولا، تذکرہ، تقبلا،
اور اس میں سے تفکرا، تصدقا، تکبرا، تبینا، تقلبا، تفرقا، یہ آپ نا خود اس میں سے جو جو آپ کو لفظ اچھا لگے اس کو نکال لیں اور بعد میں اس کی نا لکھ کر بول کر پریکٹس کریں کہ، اور آپ نے پریکٹس کیسے کرنی ہے؟ جس طرح تدبرہ کا ٹیبل بنایا ہوگا بالکل ویسے ہی آپ نے ان سب کا ٹیبل بنانا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی پھر اس طرح بہت اچھی پریکٹس ہوگی، آپ کو افعال کے بارے میں صحیح انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی اور آپ کی زبان پہ بھی وہ رواں ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ تدبرہ ویسے ڈھونڈے کہاں ہے؟ تدبرہ کسی کو نظر آ رہا ہے؟ تذکرہ کے نیچے تذکرہ کے نیچے۔ ویری گڈ، یہ تذکرہ کے نیچے تدبرہ۔ اچھا اب اس کو ذرا غور سے دیکھیں بھی، چاہے تذکرہ کو دیکھیں چاہے تدبرہ کو دیکھیں، تولا کو، اچھا تولا کو ابھی چھوڑ دیں، تقبلہ کو دیکھ لیں، کسی کو بھی دیکھ لیں۔ سب سے پہلے یہ تذکرہ کو لیتے ہیں، دیکھیں اس کے روٹ لیٹر ذرا بولیں کیا ہیں، روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ زال کاف را، زال کاف را۔ تو اسی طرح تدبرہ کے روٹ لیٹر کیا ہیں؟ دال بارا۔ دال با را، ویری گڈ۔ تو پتہ یہ چلا کہ روٹ لیٹرز تو اپنی جگہ موجود ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر اس میں مزید کیا ہے۔ مزید یہ شروع کا تا ہے، تذکرہ میں بھی یہ تا اور تدبرہ میں بھی یہ تا، اور ایک اور چیز بھی مزید ہے، وہ کیا ہے؟ دوسرا لفظ ڈبل ہے، تشدید۔ ایکسیلنٹ، ٹھیک ہے، تشدید، یعنی یہاں پہ ایک کاف زیادہ آ رہی ہے، یہاں پہ ایک با زیادہ آ رہی ہے، تو یہ تشدید ایک ڈبل حرف کو شو کرتی ہے نا، تو یہی پہچان ہے۔ یعنی ایسے افعال، ایسے الفاظ جو ایسے فعل ہوں گے کہ ان کے روٹ لیٹرز کے علاوہ بالکل شروع میں تا زیادہ آتی ہوگی، اور پہلا حرف چھوڑ کر روٹ لیٹرز میں سے پہلا حرف چھوڑ کر دوسرے حرف کے اوپر تشدید زیادہ آتی ہوگی، تو ہم فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ باب تدبرہ والے سٹائل پہ جائے گا۔ باب ابھی میں نہیں آپ کو بتا رہی، اور اب باقیوں پہ بھی یہی چیز اپلائی کر کے دیکھ لو تو ہر ایک پہ ایسے ہی آپ کو پتا ہے۔ جیسے تفرقہ ہے تو فا را قاف ہے اور شروع میں تا زیادہ ہے اور یہاں پہ تشدید زیادہ ہے، تو اس طرح آپ نے ہر چیز کے اوپر اس کو اپلائی کر کے دیکھنا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں کیا فرق ہے۔ کیو سی 1 اور کیو سی 2 کی الفاظ کی سمری ہر بار میں یہ نہیں دہرایا کروں گی، یہ سلائڈز آپ نے خود ان کو غور کیا کرنا ہے، لیکن یہ غیر اہم نہیں ہوتی، ان کو سکپ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ غیر اہم ہے۔ جس کو یہ سلائیڈ سمجھ آ جائے نا، اس کو کیو سی 1 کیو سی 2 کی گرامر ازبر ہو جاتی ہے۔ جس کو یہ سلائیڈ، جو اس کو لائٹ لے کر گزر جاتا ہے، جو اس سلائیڈ کو ڈیفائن نہیں کر سکتا، جو اس سلائیڈ کو پڑھا نہیں سکتا، جو اس سلائیڈ کو پڑھ نہیں سکتا، سمجھ لیں اس کو گرامر ابھی نہیں کلیئر۔ تو آپ نے اس پہ محنت کرنی ہے، اس سلائیڈ پہ۔ مزید فی ہم پڑھ رہے ہیں، مزید فی میں کیا ہوتا ہے کہ روٹ لیٹرز کے علاوہ کوئی الفاظ جو ہیں، کوئی حروف جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، تو اسی کو مزید فی کہا گیا ہے۔ اور ہم بنیادی طور پہ جو پہلے 5 مزید فی افعال تھے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، الحمدللہ ہم نے ان کی پریکٹس کر لی ہوئی ہے، اور وہ کون سے تھے؟ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے۔ تو علامہ، حاسبہ، اسلم، اختلف، استغفر، یہ ہم نے پہلے کر لیا ہے۔ 5 یہ ہو گئے، اور یہ ان کے باب لکھے ہوئے ہیں۔ تعلیم کا باب ہے تفعیل، اور پھر باب مفاعلہ، پھر باب افعال، پھر باب افتعال، اور اس کے بعد باب استفعال۔ یہ 5 باب ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیے ہیں۔ اب ہے تدبرہ کی باری۔ تو جملہ بنتا کیا ہے؟ تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب۔ تو تدبر، تدارس، انقلاب، تفاعل، تفاعل، انفعال، یہ ان کے بابوں کے نام ہیں۔ آج ہم نے چونکہ تدبر کرنا ہے تو تدبر کا باب ہے تفاعل، ٹھیک ہے؟
آپ ذہن میں رکھیے گا. اچھا اگر ڈسکنیکٹ ہو گیا تو میں دوسری سلائڈ ڈیوائس سے کروں گی. آج کل نیٹ کا بہت پرابلم ہے میرے پاس، تو کسی بھی کنیکشن سے وہ کنیکٹ نہیں کرتا، نہ موبائل ڈاٹا اور نہ وائی فائی. اچھا ہم لیتے ہیں مزید فی کی ایک نئی قسم، اور وہ کیا ہے؟ تدبرہ. اس میں وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ شروع میں تا زیادہ ہے اور تیسرے حرف پر تشدید زیادہ ہے. تدبرہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے غور و فکر کیا. ہمیں اس کا معنی یاد رکھنے میں، یاد کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم تدبر کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی جو بہت غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا مدبر شخصیت ہے. تو ایسے ہی تدبر کرو، غور و فکر کرنے کو کہتے ہیں. تدبرہ، اس نے غور و فکر کیا. تدبرہ کے صیغے بھی فعلہ کے جیسے بنتے ہیں، بس آپ نے پورا ٹیبل بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تدبرہ کے شروع کی تا اور تیسرے حرف کے اوپر جو تشدید ہے اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں، اسے آپ نے پورے ٹیبل میں لے کر چلنا ہے. تو فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. تدبرہ، تدبرو، تدبرتا، تدبرتو، تدبرتم، تدبرنا. تدبرہ، اس نے غور کیا. تدبرو، ان سب نے غور کیا. تدبرتا، آپ نے غور کیا. تدبرتو، میں نے غور کیا. تدبرتم، آپ سب نے غور کیا. تدبرنا، ہم سب نے غور کیا. اور اگر مؤنث کے لیے ہوگا تو تدبرت. ٹھیک ہے، تدبرت، اس عورت نے یا اس مؤنث نے غور کیا. اب آپ کے پاس یہ چابی آ گئی تھی نا تدبرہ کی، اس سے آپ نے باقی سارا بنا لی. آپ میں سے کوئی اس کو ریوائز کرے گا سسٹرز؟ اتنے سارے اسٹوڈنٹس موجود ہیں، کوئی بھی کروا دے. ساجدہ حیدر موجود ہے، نویدہ زیب آپ کروائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تدبروا، اس نے غور کیا. تدبرا، اس نے غور کیا. تدبروا، ہم سب نے غور کیا. تدبرت، آپ نے غور کیا. تدبر تو، میں نے غور کیا. تدبرتم، آپ سب نے غور کیا. تدبرنا، ہم سب نے غور کیا. ہیا تدبرت، اس مونس نے غور کیا. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. ہاں صحیح ہے، یہ ذرا دال اور با اکٹھے بولنا ذرا ٹیکنیکل ہوتا ہے، تو اس کی نا بار بار بول کر پریکٹس کرنی پڑتی ہے. تو آپ جتنی پریکٹس کریں گے اتنا ہی آسانی سے بول سکیں گے، ورنہ واقعی زبان ان پہ آ کے نا لڑک جاتی ہے. بلکہ اس طرح کے وہ گیمز بھی کھیلی جاتی ہیں اس طرح کے الفاظ کی. عربی میں نا، عربی میں گیمز بھی کھیلی جاتی ہیں کہ ذرا تدبرہ، تدبرو، تدبرتا، اس طرح کی کوئی وہ بنا لیتے ہیں تین چار لفظ کہ یہ ایک ہی سانس میں 7 دفعہ بول کے تو دکھاؤ. تو وہ کیونکہ یہ بولنا ذرا ٹیکنیکل ہے تو یہاں پہ اٹک جاتے ہیں، تو پریکٹس کرنے سے ہی ہے. حل تدبرہ، سب جواب دیں، کیا ہونا چاہیے؟ نعم تدبرا. ہاں، نعم تدبرہ. اب اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ تدبرہ کا جواب تو اس سے تو نہیں آئے گا، سے نہیں آئے گا. کیوں؟ یہ تا جو ہے یہ مضارع والی تا نہیں ہے، یہ تو ماضی کا صیغہ لکھا ہوا ہے، اور یہ اس کے مزید فی افعال کا حصہ، مزید فی حروف کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو حرف مزید آ گیا ہے وہ تا ہے. یہ مضارع والا تا نہیں ہے جسے ہم یہ والا کہتے ہیں تفعلو، تجالو، اور تقولو. QC1، QC2، اب QC3 میں ہم نے کہا کہ تسلمو. یہ وہ والی تا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے تدبرہ. یہ روٹ لیٹرز میں ہی آ رہی ہے، اب روٹ لیٹرز کے ساتھ مزید آ رہی ہے. حل تدبرہ، نعم تدبرہ، جی ہاں اس نے غور کیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حل تدبرو. نعم تدبروا. نام تدبرو. یہ باقی سب نے بائیکاٹ کیا ہوگا بولنے کا، یا سب کے ہی بیک گراؤنڈ پہ شور ہے؟ حل تدبرتا. نعم نعم تدبر. ہم تدبرت عام تدبرتو، ویری گڈ. اور حل تدبرتم. نام نعم تدبرنا. تدبرنا. نام تدبرنا. اللہ آپ سب کو بہترین جزا دے، پارٹیسپیٹ کیا کریں. آپ کو پتہ ہے یہاں مجھے ایک اچانک ایک مثال یاد آئی QC1 والی.
حضرت عکاشہ بن محسن والی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اگزامپل دی جنتی اور جہنمی لوگوں کے بارے میں، جنتی لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ حضرت عکاشہ فوراً کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے ان میں شامل کر دے۔ انہوں نے کہا اللہ نے تمہیں ان میں شامل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں ایک اور صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے بھی کہیں، تو انہوں نے کہا کہ عکاشہ تم پہ سبقت لے گئے۔ تو جو سسٹر نے سب سے پہلے بولا تھا نا، وہ سسٹر خود آئیں تو وہ سبقت لے گئیں۔ سبقت لے جانے والے کا نا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے اگلی چابی، اور وہ ہے یتدبر۔ دیکھیں تدبر تو مزید فی فعل ہے نا، اس کے شروع میں آپ مضارع کی نشانی لگائیں، وہ یا زبر یا والی، وہ والی، تھرڈ پرسن والی، سنگولر۔ یتدبر، وہ غور و فکر کرتا ہے، وہ غور کرتا ہے یا کرے گا۔ یتدبرون، وہ سب غور کرتے ہیں۔ تتدبر، آپ غور کرتے ہیں۔ اتدبر، میں غور کرتا ہوں۔ تتدبرون، آپ سب غور کرتے ہیں۔ نتدبر، ہم سب غور کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور بات غور کرنے کی ہے، کیا کہ یہ والا تا جو تھا نا، یہ تو اس کے مزید فی کا فعل کا اپنا حصہ ہے، یہ اس سے الگ ہو ہی نہیں سکتا، کہ کوئی ایکسٹرا ایڈ نہیں ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ یہ جو تا ہے، یہ کون سی تا ہے؟ آپ والی تا ہے، آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ والی تا ہے، اس لیے یہ لکھتے ہوئے، سوچتے ہوئے، بولتے ہوئے اس تا کو مس نہیں کرنا۔ ایک تو تدبر کی اپنی تا رکھنی ہے شامل، دوسری تا آپ نے یہاں پہ آپ والی ایڈ کرنی ہے۔ تتدبرو، آپ غور و فکر کرتے ہیں۔ اتدبرو، میں غور و فکر کرتا ہوں۔ اور یہاں بھی تدبرون ہوتا ہے نا ویسے تو، لیکن تدبرون لفظ تو ویسے کوئی نہیں ہے، یہ والی تا تو اس کے مزید فی افعال کا حصہ ہے۔ تو جو مضارع والی تا ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مضارع والی تا کو بھی اس میں ایڈ کرنا ہے۔ تتدبرون، آپ یعنی تا 2 دفعہ آ جائے گی۔ آپ سب غور کرتے ہیں۔ نتدبرو، ہم سب غور کرتے ہیں، اور مؤنث کے لیے ہوگا ہی تتدبرو، وہ عورت یا مؤنث غور کرتی ہے۔ اب کون کروائے گا یہ والا ٹیبل؟ مضارع والا ناہیدہ میں کروں میڈم؟ ہاں جی، ناہیدہ اختر جی آپ میم۔ کروائیں۔ یتدبرو، وہ غور کرتا ہے۔ یتدبرون، وہ سب غور کرتے ہیں۔ تتدبرو، آپ غور کرتے ہیں۔ اتدبرو، میں غور کرتا ہوں۔ تتدبرون، آپ سب غور کرتے ہیں۔ نتدبرو، ہم سب غور کرتے ہیں۔ یا تتدبرو، وہ عورت غور کرتی ہے۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ڈائلاگ کر کے دیکھتے ہیں، سارے مل کے کریں گے۔ حل یتدبرو، کیا وہ غور کرتا ہے؟ نام تدبر، نام نعم یتدبرو۔ یتدبرو، اچھا، میں اگر پوچھوں حل یتدبرون، نعم یتدبرون، حل تتدبرو، نعم اتدبرو، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ حل تتدبرون، نام نعم تدبر، نعم نام التدبر، نتدبرو، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، حل تتدبرون نام نتدبرو۔ اور وہ کہہ رہے ہیں اچھا اس میں کوئی آبجیکٹ ایڈ کر لیں، ڈائلاگ مزید پڑ جائے گا۔ حل یتدبرو فی القرآن، کیا آپ قرآن پہ غور و فکر کرتے ہیں؟ تو یہ تو نام ویسے ہی تدبر، جواب نعم ہے۔ يتدبر في القرآن، اور حل یتدبرون، نعم يتدبر في سے القرآن، یہاں پہ آ کے یتدبرون، چینج ہو جائے گا، تتدبرو کا جواب اتدبرو سے آ جائے گا، باقی جواب ویسے ہی ہوگا۔ اور اگلا سوال اگر حل تتدبرون فی القرآن ہو تو پھر نعم نتدبر، ہاں، نام نتدبرو فی القرآن، نعم نتدبر فی فی القرآن۔ القرآن، جزاک اللہ۔ اب ہم اس فعل کا امر بناتے ہیں، اور امر کا صیغہ بہت آسان ہے مزید فی میں۔ ہمیشہ ہم یہ بات کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ سب میں امر بنانے کا صیغہ کم و بیش سب میں ہی ایک جیسا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے اس کے آخری حرف کو ساکن کر دینا ہے۔ اور پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے ہوتا تھا زیر کرتے تھے، یا دیکھیں اسلم یسلم، اسلم کیا تھا نا، تو یہاں پہ نا زبر آ گئی ہے، یہاں
امر کے لیے آپ نے زیر نہیں لگانی، یہاں امر کے لیے آپ نے زبر لگانی ہے۔ اب یہ چیز کہاں پہ ہوتی ہے؟ باب تفاعل میں، ٹھیک ہے؟ اس باب کا نام کیا ہے؟ باب تفاعل۔ تو باب تفاعل کا امر جو ہے وہ آخری حرف کو ساکن کرنے سے، آخری سے پہلے والے حرف کو زبر دینے سے بنتا ہے، تو اٹ وڈ بی تدبر، غور کر، تدبر غور کر۔ ہمارے ہاتھ آ گئی ہے چابی، اس چابی سے ہم باقی سیغے سارے بنا لیں گے، لیکن ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں پہلے ہم نے کیسے امر بنائے تھے اور آج والا امر کیسے بن رہا ہے۔ علامہ سے سارے ریپیٹ کریں، علامہ، علم، علم، اچھا جی، علم، حاسبہ، حاسب، حاسب، سے اور اس کے بعد حاسب، اسلمہ سے اسلم، 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 اختلافہ سے اختلف، اختلف، مختلف، استغفارہ سے استغفر۔ استغفر ہاں جی، یہ پانچوں ہو گئے۔ اب دیکھیں یہاں سب میں امر ایک ہی طریقے سے بنا ہوا ہے کہ آخری حرف سب کے یہ ساکن ہیں، اور آخری حرف سے پہلے والا جو آخری سے پہلے والا جو حرف ہے ان سب کے نیچے زیر ہے۔ آج جو ہم نے کیا ہے تدبرا، اس میں یہ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے، زیر سے نہیں زبر سے بنتا ہے، باقی ساکن کرنا ہے، ساکن والی چیز ویسے ہی ہے، تدبر۔ اب آپ کے پاس چابی آ گئی، تو تدبر غور کر، تدبرو غور کرو، واو جمع کے لیے ہے، لا تتدبر، یہاں بھی دیکھیں تا ڈبل ہے، لا تدبر نہیں کہیں گے، کیوں؟ لا تدبر تو کوئی لفظ نہیں بنتا، غور مت کر، یعنی کسے کہا جا رہا ہے؟ سامنے والے کو کہا جا رہا ہے نا، تو سامنے والے کے لیے تا جو تھی وہ کہاں گئی؟ وہ ڈالنی ہے، اس لیے یہ ڈبل تا ہو گئی، لا تتدبر، مت غور کر، لا تتدبرو، آپ سب مت غور کرو۔ وہ جو انتا، انتم ہوتا ہے نا، اس کی تا آپ نے شو کرنی ہے، لا تتدبر، لا تتدبرو، مت غور کر، مت غور کرو۔ اب اس کا ڈائلاگ دیکھ لیتے ہیں۔ اور امر کا جواب مضارع سے آیا کرتا ہے، یاد ہو گئی ہیں نا یہ ٹپس؟ تا کا جواب تو سے، کم کا جواب نا سے، اور وہ جو میں کہا کرتی ہوں مضارع میں وہ کیا ہوتا ہے، تا کا جواب، مضارع والے تا کا جواب آ سے آتا ہے، مضارع والے تا کا جواب واو نون میں نا سے آتا ہے، اور امر کا جواب مضارع سے آتا ہے۔ یہ 5-6 جملے ہیں جو میں اکثر دہراتی ہوں۔ تدبر، ایک کو کہا جا رہا ہے غور کر، تو آپ سامنے والے کو کہا جا رہا ہے نا، وہ یہی کہے گا کہ میں غور کرتا ہوں، یا ٹھیک ہے جی میں غور کروں گا، اتدبرو، تدبرو، اس کا کیا جواب ہوگا؟ تدبروا نتدبر، نتدبر، تدبروا ہاں جی، سب کو کہا جا رہا ہے نا، زیادہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے، تو زیادہ لوگ ہی جواب دیں گے نتدبرو، ہم غور کریں گے یا ہم غور کرتے ہیں۔ اور اب باری ہے اسم فاعل اور مفعول کی، یہ ویسے ہی بنے گا جیسے پچھلے والے بنے تھے، اور وہ کیا تھا؟ شروع میں منہ لگا دیں، سیکنڈ لاسٹ والے حرف کو زیر کر دیں، تو وہ بن جائے گا متدبرن، متدبرن، ٹھیک ہے، متدبرن، متدبرن، غور کرنے والا، ٹھیک ہے، غور کرنے والا۔ اور اس کا اسم مفعول کیسے بنے گا؟ وہی جیسے پہلے بنائے تھے، منہ لگا دیں گے شروع میں اور سیکنڈ لاسٹ والے کو زبر دے دیں گے، تو وہ بن جائے گا متدبر، متدبر، متدبرن، ٹھیک ہے، متدبرن، جس چیز پہ غور و فکر کیا جائے، ٹھیک ہے، جیسے ابھی آپ نے ڈائلاگ میں کہا فی القرآن، تو یہاں متدبر کیا ہوگا؟ قرآن ہوگا، متدبر کون ہوگا؟ میں اور آپ ہوں گے، ٹھیک ہے، متدبرن کون ہے؟ میں اور آپ، متدبرن کیا ہے؟ قرآن۔ تو ایکسٹرا مائک آف رکھیں، تدبر، متدبر، متدبر۔ اب اس اسم فاعل اور اسم مفعول کی پریکٹس کرتے ہیں۔ علامہ، علامہ سے اسم فاعل اور مفعول کیا بنا تھا؟ معلمن، معلمون، ٹھیک ہے، اور معلم، محاسبہ سے حاسبن، محاسب، معلم، معلم، محاسبون، پھر اسلمہ سے حاسب، مسلمون، مسلمون، ٹھیک ہے۔ اختلافہ سے کیا صبر، بنا تھا؟ مسلم، مسلم، اسلام، ہم مختلف، 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 اور استغفرہ میں؟
मुस्तगफिरुन मुस्तगफिरुन हम्म, ठीक है। मुस्तगफर मुस्तगफिरुन मुस्तगफरुन, यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही बन रहा है। इसम फाइल इसम मफूल नहीं यहाँ पे चेंज हुआ, सिर्फ अमर का उसूल थोड़ा सा बदला है, लेकिन इसम फाइल इसम मफूल उसी फार्मूले पे बन रहे हैं जिस फार्मूले पे पहले वाले बने थे। और वो फार्मूला क्या है? मुतदब्बिरुन मुतदब्बरुन, मुतदब्बिरुन तदब्बिरुन मुतदब्बरुन। मुतदब्बर हाँ, तो अब देखते हैं इसका मस्दर क्या बनता है। मस्दर होता है तदब्बुरुन, तदब्बुरुन बा के ऊपर पेश आ गई है, तदब्बुरुन, मुतदब्बिरुन, मुतदब्बरुन, तदब्बुरुन। यहाँ पे आपने बहुत गौर करना है, बहुत केयरफुल रहना है कि वाहिद पूरे टेबल में इसके मस्दर वाली बा ऐसी है जिसके ऊपर पेश आती है, ठीक है? बाकी किसी बा के ऊपर पेश नहीं आएगी पूरे टेबल में। अभी आपको टेबल की शक्ल भी दिखा के बताऊंगी। तो ये फर्क है, ये आपने जहन में रखना है। बस ये शॉर्ट्स होती हैं, ये शॉर्ट टिप्स होती हैं। अगर ये पता हो तो टेबल आपके लिए बहुत इजी होता है, फिर आपको टेबल में कोई बात मुश्किल नहीं लगती। मुअन्नस के सिरे हमने साथ साथ कर लिए थे, तो अब हम एक दफा इसके पूरे टेबल को देख लेते हैं। ये देखो, गौर करें इस सारे टेबल पे। अभी हम इसको दोहराते भी हैं, लेकिन इसकी दो चार बातें अहम हैं कि तदब्बरा से तदब्बरू एंड सो ऑन आपने उसको चला लिया। इट वाज वेरी इजी, ठीक है? मुजारे में आए तो हमने इसकी ता को डबल किया यहाँ पे, क्योंकि ये मुजारे की ता है और यहाँ भी ये मुजारे की ता है, तो ये हमने शामिल की है। सिर्फ तदब्बर पे इक्तिफा नहीं किया, उस पे डिपेंड रिलाई नहीं करना, आपने मुजारे वाली ता को ऐड करना है। और इसके अमर बन गए तदब्बुर, तदब्बरू। यहाँ अमर हमने बाकियों से जरा हटके बनाया कि इसके तदब्बिर नहीं किया, हमने हमने इसे कहा ये तदब्बुर है। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, बा के ऊपर और कहीं पेश नहीं आई इस तदब्बर। बुर नहीं जी, बर। हाँ, तदब्बर। तदब्बर, ठीक है, तदब्बर। अब इसकी जेर जो थी, जो पहले जेर आया करती थी, वो यहाँ पे जबर में चेंज हो गई। आपने गौर कर लिया कि सारे बा जो है ना पूरे टेबल के, सब बा जबर वाले हैं। चेंज कहाँ पे आया है? यहाँ पे तो आना ही था, इसम फाइल जेर से ही बनता है, मुतदब्बिरुन, ठीक है, मुतदब्बिरुन। और बात में चेंज आया है मस्तर में जाके, तदब्बुरुन, पेश और कहीं किसी बा के ऊपर नहीं आई, यहाँ पे आई है तदब्बुरुन, ठीक है? तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। एक और इसमें बड़ी मजे की बात है, कौन बताएगा? तदब्बर के टेबल में ना एक बड़ा, जी मैं कोई साजिदा, मैं नया एक्सपेक्ट कर रही थी। बताए, तदब्बर हमें तो जो पता जो हाँ, माजी वाला जो तदब्बर है, न्यू यस, है जो वो गौर बता करना दे। है, वो दो यस यस यस, एक्सीलेंट, शुक्र है आपको याद है। न्यू बता दे, मैंने इसलिए नहीं बताया। हाँ हाँ जी मैम, हाँ हाँ, मैंने कहा अच्छा था कोई किया न्यू आपने। बता दे, हमें पता है, जजाकल्ला। तो कोई न्यू नहीं, बता मैं दे। एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपको पता होगा और आपको याद भी होगा। तो ये देखें जी। रिपीट यस कर दीजिए मुझे कहीं। याद है। हाँ जी, मैं अब रिपीट करती हूँ। ये देखें, ये फेले माजी का सेकंड वाला जो सिगा है, ये है तदब्बरू, ठीक है, तदब्बरू। अब इसी रो में जरा सामने आ जाए, अमर वाला क्या है? तदब्बरू, है ना? ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो बाबे तफा, इससे पता क्या चला? इससे पता चला ये कि बाबे तफाउल का माजी का जमा गायब वाला सिगा और अमर का जमा वाला सिगा बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने तर्जुमा कहीं कहाँ पे उन सब ने गौर किया करना है और कहाँ पे हमने सब गौर करो तर्जुमा करना है? तो ये हमें आयत का कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि यहाँ पे इसका तर्जुमा क्या बनता है। जैसे ये देखें, यहाँ पे ये तदब्बरू, आप गौर करते हैं और नीचे आ जाएं, तदब्बरू ही या तदब्बरू, वो मुअन्नस गौर करती है। ये दोनों सेम है ना? तो हमें कैसे पता चलता है कि हमने तर्जुमा कहाँ पे कौन सा वाला करना है? वो हमें आयत का कॉन्टेक्स्ट बताता है कि यहाँ पे मुअन्नस की बात हो रही है या सामने वाले मौजूद की। तो अब
یہ آپ نے دیکھ لیا. بس زیادہ اہم بات جو ہے وہ اس مصدر کے اوپر کی با کے اوپر پیش ہے، اور اس کے مضارع کے یہ والے مخاطب الفاظ کے جو ایکسٹرا تا ہے وہ ہے، ایکسٹرا نہیں سوری، مضارع کی تا ہے وہ. غور کرنے کی بات یہ دوسری ہو گئی. اور تیسری بات یہ کہ اس کا ماضی والا اور یہ امر والا صیغہ بالکل ایک جیسے ہیں، تدبرو تدبرو. ٹھیک ہے. اب یہ ٹیبل کون دہرائے گا اچھے طریقے سے ایک دفعہ؟ یہ آپ میں سے کوئکلی ناہیدہ اختر کروائی. میڈم اس کے ترجمے کے ساتھ کروں یا صرف ویسے ہی کروا ویسے دیں، ہی؟ ویسے ہی کروا دیں، عربی میں کر. تدبرا، تدبرو، تدبرتا، تدبرتو، تدبرتم، تدبرنا، تدبرت، يتدبروا، يتدبرون، تتدبروا، أتدبروا، تتدبرون، نتدبروا، هي تتدبروا، تتب تد تد تدبر، تدبروا، لا تتدبر، لا تتدبروا، متدبر، متدبر، تدبر. ماشاء اللہ، جزاک اللہ سسٹر. ٹھیک ہے، آپ نے صحیح دہرایا ہے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ تدبر والا جیسے میں نے آپ کو بتایا، تا دال اور با کو اکٹھے بولنا زبان کے لیے تھوڑا ٹیکنیکل ہوتا ہے. زبان کو اس کے لیے عادی کرنا پڑتا ہے، رواں کرنا پڑتا ہے، پھر یہ افعال بولے جاتے ہیں. تو اس کی جتنی پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ روانی سے اور آسانی سے بول لیں گے انشاءاللہ. تو اب اس کا شارٹ ٹیبل سسٹر غزالہ ڈار آپ کروائیں. मैडम جی ڈار صاحب آپ کروا دیں. تتدبر يتدبر تتدبر تتدبر متدبر متدبر پہلے متدبر ہے پھر متدبر تدبیر تدبر. تدبر تدبر ہاں، جو تدبیر لفظ ہے نا وہ کسی اور باب پہ اور کسی اور سٹائل پہ جائے گا. تدبیر اس کا حصہ نہیں ہے. یہ تشدید والا ہے نا، یہ الگ ہے. تدبر آ جائے گا. بس اس کی پریکٹس کرنی ہے. تو اب ایک دفعہ سارے مل کر اس سارے کو دہرائیں، سب کے شارٹ ٹیبلز سارے مل جائیں، شروع ہو جائیں. علامہ یعلم علامہ معلم تعلیم حاسب حاسب يحاسب حاسب 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 محاسبہ حاسب، محاسبة، أسلم، مسلم 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 اسلام اختلف، اختلف اختلف يختلف يختلف اختلاف اختلاف استغفر يستغفر 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 واستغفر استغفر استغفار مستغفر مستغفر استغفر تدبر، تدبر تدبر يتدبر متدبر متدبر تدبر. اچھا، پتہ نہیں آپ کے پاس سلائیڈ ساری شو ہوئی ہے کہ نہیں. میرے پاس جو دوسری ڈیوائس ہے اس پہ تو یہ سلائیڈ نہیں شو کر رہا ہے. نہیں اچھا، ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہے کہ تو علامہ ہوگی حاسبہ اسلمہ کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ ایک لائن لگائی ہوئی ہے، باؤنڈری لائن سمجھ لیں، جی ڈیفرینشیٹنگ لائن اس کو سمجھ لیں. یہ کس چیز کو ڈیفرینشیٹ کر رہی ہے؟ کسی کو سمجھ آئی؟ بیسکلی یہ جو مضارع ہے، مضارع یہ پہلے پیش والا ہے پھر زبر والا یس شروع ہو جاتا ہے. یس یس یس، جی ٹھیک ہے. جی زبر والا دیکھیں اسٹارٹ ہو. اوپر جو ہے وہ سارے مضارع یا پیش یو والے ہیں، اور اس لائن سے نیچے جو مضارع آ رہے ہیں وہ یا زبر یا والے آ رہے ہیں. تو یہ بھی مزید فی میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں سارے ابواب کی، اور کچھ چیزیں سارے ابواب کی دوسروں کی ایک جیسی ہوتی ہیں. تو یہ الگ سے یہ چیزیں تو ہم آپ کو اس میں کروایا کرتے ہیں اسائنمنٹ میں. اور یہ کوڈز ہیں آپ کے، آج والا جو ٹیبل آپ نے کیا ہے اس کا کوڈ کیا بنتا ہے غور کر لیں. تدبرہ کا کوڈ ہے تا دال پلس کا سائن. ٹھیک ہے، بعد میں یہ تدارس آئے گا، یہ ذرا ملتا جلتا ہے، اس کو بعد میں دیکھیں گے.
तदब्बर का कोड आपने इस तरह से याद रखना है। इसी तरह देखिए, असलमा में हमजा सीन के साथ कोड लिखा जाता है, जबकि इस्तगफरा में अलिफ सीन ता लिख लें तो ज्यादा बेहतर है, वरना अलिफ सीन से शो किया जाएगा इस्तगफरा का। असलमा में हमजा का साइन जरूर आएगा, ये मस्ट है, वरना फिर फर्क नहीं पता चलता। तो अब 1 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद हम अगला सेगमेंट शुरू करते हैं। अगली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबक नंबर हमारा 7वां है। सफ़ा नंबर 7 का इशारा डी है, चौथा इशारा। तो इसमें हम देखते हैं, ये आपकी कुरान कोर्स 2 और 3 की कुरान पार्ट की समरी आपको नजर आ रही है, और इसके शॉर्ट पॉइंटर्स, डिटेल्ड पॉइंटर्स। अभी जो हम पेज कर रहे हैं वो है सफ़ा नंबर 7, और वो आज मुकम्मल हो गया। इस सफ़े के क्या नुकात थे, पॉइंटर्स? फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। तो फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। ये इस तरह से बनते हैं, फिरौन 40 बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को। अभी जो हमने इशारा पढ़ना है उसका तारुफ देख लेते हैं। ये है चौथा इशारा, दिखाओ अल्लाह को, दिखाओ अल्लाह को। इसका पिछली आयत से क्या ताल्लुक है? मुसलसल अल्लाह ताला बनी इसराइल पर होने वाली नेमतों को बयान फरमा रहा है, और नेमतों के ताल्लुक से बनी इसराइल के रद्द अमल को भी बयान कर रहा है। तो ये जो रद्द अमल है इसको भी देख लें। अभी रद्द अमल ही की बात आएगी। इससे जस्ट पहले क्या बात हुई थी? वो बछड़े को माबूद बनाने वाला वाकया, और फिर कत्ल करना मुशरिकीन को, और फिर तौबा करना और तौबा का कबूल हो जाना। अब उसके बाद क्या हो रहा है? दिखाओ अल्लाह को। इससे हमें क्या पता चलेगा? कई मोजज़ात देखने के बाद भी बनी इसराइल ने अल्लाह को देखने का मुतालबा किया। अल्लाह ने उनकी नाफरमानी पर उन्हें बिजली की कड़क से मौत दी, फिर करम फरमाकर उन्हें जिंदा किया ताकि वो शुक्र करे। अल्लाह ने उनके लिए सहरा में मोजज़ाती तौर पर साए का और खुराक का इंतजाम फरमाया। अल्लाह की जानिब से इतने सारे इनामात मिलने के बावजूद बनी इसराइल खुद पर जुल्म करते रहे। और कुरान वाकई आसान है। ये 3 आयात हैं और इन 3 आयात में आपके लिए बहुत कम अल्फाज है जो नए हैं, और उनको हम फिक्रों की मदद से सीखेंगे। तो अभी जो आयत हैं वो देख लेते हैं। डार साहब आप इसकी तिलावत करें जो आयत सामने नजर आ रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नु'मिना लका हत्ता नरअल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुल साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। और जब तुमने कहा, ए मूसा, हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे तुझ पर जब तक कि ना हम देख लें अल्लाह को खुल्लम खुल्ला। फिर पकड़ लिया तुम्हें बिजली की कड़क ने और तुम देख रहे थे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अच्छा, अब ये जो आयत पढ़ी गई है इसका हम एक एक लफ्ज का तर्जुमा अलग अलग से देखते हैं। वाइज के बारे में आप जानते हैं। और जब कुल तुमने कहा, काला के टेबल से माजी का सामने वाला सीखा है, कुल तुम सामने वाला। अच्छा, अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं ना, तो ये जो सामने वाला है ना, असल में ये क्या होता है? इसको कहते हैं हाजिर। ठीक है, ये वाला हो या ये वाला हो, ये वाहिद हाजिर है, ये जमा हाजिर है। और जो ये और ये वाला होता है ना, इसे कहते हैं वाहिद मुखातिब, जमा मुखातिब। अना और नाहनु जमा मुखातिब, वाहिद और जमा मुखातिब हैं। और मैडम, ये कुछ अंता, मेरा ख्याल जी, स्लाइड से मैच नहीं कर रहा। स्लाइड से मैच नहीं कर रहा, स्लाइड पे ये लिखा भी नहीं हुआ। ठीक। अंतुम और अंता जो है, ये क्या होते हैं? ये मुखातिब होते हैं, यानी इनसे बात की जा रही होती है ना, तो ये मुखातिब होते हैं, चाहे वाहिद हो चाहे जमा हो। तो ये मैं बता रही थी, मैच इससे कर रहा है डार साहब, कुल तुम से। कुल तुम सब ने कहा। अब ये तुम सब क्या है? ये है अ, माजी, जमा, मुजक्कर, मुखातिब। ठीक है,
माजी जमा मुजक्कर मुखातिब, इस तरह से बनता है ये। कुल तुमने कहा या मूसा, ए मूसा, या ए के लिए है, इसे हरफे निदा भी कहा जाता है। या ए मूसा, मूसा ए मूसा, लन हरगिज नहीं। याद आ गया कि उसी वन में हमने कहा था लन किसके लिए इस्तेमाल होता है, विल नॉट के लिए। तो लन नुमिना लका, नुमिना हम ईमान लाएंगे, लका तुझ पे, यानी तेरी बातों पे हम नहीं ईमान लाने लगे। लन में हरगिज नहीं, नेवर एंड एवर। तो लन नुमिना लका, हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। कितनी शिद्दत आ गई ना फिर इतने मोजज़ात और इतनी निशानियां देखने के बाद फिर इतनी शिद्दत से वो निगेट कर रहे हैं, हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे तुझ पर। हत्ता, यहां तक के, जब तक के, ये जो हत्ता है ना ये हर्फ है, ठीक है, हर्फ है। जब तक के, नारा या एक इसका तर्जुमा यूं भी किया जाता है यहां तक के, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ना भी लिखा हुआ है, हालांकि अरबी में तो ला का लफ्ज मौजूद नहीं है। तो हत्ता, जब तक के, नरल्लाह, नरा हम देखें, ठीक है, हम देखें, अल्लाह अल्लाह को। यहाँ अल्लाह के ऊपर देखें, हा के ऊपर जबर है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, अल्लाह के ऊपर असर आएगा ना कि देखना है किसको, अल्लाह को देखना है। तो इसलिए अल्लाहू नहीं है, बल्कि अल्लाहू कहने से तो इसका मैनी बहुत गलत भी हो जाएगा ना, तो अल्लाह। हत्ता, जब तक के, नरल्लाह हम देख ले, नरा में हम मौजूद है, नरा हम देख ले, अल्लाह अल्लाह को, जब तक कि हम देख लें अल्लाह को, जहरतन, जहरतन, ठीक है, क्या है, जहरतन, सामने। जहरी नमाज, खफी नमाज होती है ना, जहरी वो वाली नमाज होती है जो इमाम साहब ऊंची आवाज में बोलते हैं। तो ये जहर है, बिल्कुल आमने सामने जो विजिबल होती है जो चीज। तो जहरतन, खुल्लम खुल्ला, सामने। जब तक के ना देख लें हम अल्लाह को खुल्लम खुल्ला। फ़अख़ज़त कुम, फा तो, अखजत पकड़ लिया, कुम तुम सबको, अखजत वो मुअन्नस ने पकड़ लिया, ठीक है, उस मुअन्नस ने पकड़ लिया। अब आपने ये मुअन्नस ढूंढनी है, कौन सी मुअन्नस है, कुम तुम सबको, यानी ये तुम सब कौन है, ये बनी इसराइल है। फा तो, अखजत कुम, आन लिया, पकड़ लिया तुम्हें, अस्साइकातु, अस्साइकातु, लड़कियों का नाम रखा जाता है ना साइका, वैसे नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब होता है बिजली की कड़क, यानी वो वाली बिजली जिसमें चमक भी होती है और बहुत जोरदार किस्म की आवाज भी होती है, वो होती है अस्साइका। तो बिजली की कड़क ने, ये जो अखजत था ना वो रेफर कर रहा है आपको साइका की तरफ, ठीक है। अखजत का फेल मुअन्नस वाहिद माजी किसकी वजह से आया है, साइका की वजह से आया है। तो पकड़ लिया तुम सबको साइका ने, बिजली की कड़क ने। व अंतुम तंजुरून, व अंतुम, हालांकि तुम सब तंजुरून देख रहे थे, और तुम देख रहे थे, या इस हाल में कि तुम देख रहे थे, यानी तुम्हारे सामने, तुम्हारे देखते हुए ये मंजर हुआ कि बिजली की कड़क आई और उसने तुम्हें पकड़ लिया। नरल्लाह, बनी इसराइल का मुतालबा था कि हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि हम अल्लाह ताला को देख ना लें। जहरतन, खुल्लम खुला, यानी अपनी आंखों से बिल्कुल वाजे तौर पर देखें, ऐसे नहीं कि ख्वाब में देख लें, यानी जहरतन, आपको ये पता, नरा में ना ऐसा या ख्वाब को कहते हैं ना, ख्वाब आप खुली आंखों से नहीं देखते, तो नरा में खुली आंख वैसे देखना भी शामिल है और खुली आंखों के बगैर देखना भी शामिल है। तो जहरतन का लफ्ज इसलिए है कि वो बिल्कुल आमने सामने देखना चाहते थे कि नाउजुबिल्ला अल्लाह ताला खुद आके हमारे सामने खड़ा हो जाए, तो फिर हम तुम पे ईमान लेके आएंगे। उस वक्त का ईमान लाया हुआ किस काम का, जब सारे पर्दे ही खुल जाएं। है तो ये इंसान की आजमाइश है, अगर उसने ईमान लाना है, यकीन करना है, तो अल्लाह के नबी के कहे हुए पे यकीन करे ना। जब अल्लाह ही सामने आ जाए, जन्नत और जहन्नुम ही सामने आ जाए, तो फिर आजमाइश और इम्तिहान का तो टाइम पीरियड नहीं रहता ना। तो देखेंगे अल्लाह को, सामने भी देखेंगे, जरा वो टाइम पीरियड भी तो आए। खैर, जो बद आमाल लोग हैं वो अल्लाह ताला की जात को नहीं देख सकेंगे। फ़अख़ज़त कुमु साइका, तो अल्लाह ने उन्हें बिजली की कड़क के जरिया सजा दी और वो सब मर गए, ठीक है। ये इतनी सख्त कड़क थी कि ये सब मर गए थे, फिर जिन्होंने ये मुतालबा किया था ना कि हमने अल्लाह को देखना है।
तो वो सब मर भी गए थे। वअंतुम तंजुरून, और तुम देख रहे थे, तुमने एक दूसरे को अपनी निगाहों के सामने मरते देखा। गोया ये एक बड़ी सख्त सजा थी कि मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं गवाह हूं। बाद वालों के लिए वो एक निशानी बन गई कि हम सब ने एक दूसरे को मरते हुए देखा था। अब अगली जो आयत है, सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। सुम्मा बअसनाकुम, फिर हमने जिंदा किया तुम्हें, मिन बादि मौतिकुम, तुम्हारी मौत के बाद, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। अब इसको देखें, सुम्मा फिर बासना, बासा का लफ्ज पहली दफा आया है। बासा होता है दोबारा से उठा देना। बासना भेजा हमने, जिंदा किया हमने, कुम तुम्हें, फिर हमने तुम्हें जिंदा किया, मिन से, बादी बाद, मौती मौत, कुम तुम्हारी, तुम्हारी मौत के बाद, फिर हमने तुम्हें तुम्हारी मौत के बाद जिंदा किया। क्यों जिंदा किया? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। ठीक है, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। और सुम्मा बसनाकुम, फिर अल्लाह ने तुम्हें उनकी मौत के बाद दोबारा जिंदा किया ताकि वो शुक्रगुजार बने। और अगली आयत जो है, इसकी कौन तिलावत करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसकुम यज़लिमून जज़ाकल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। हाँ, और हमने साया किया तुम पर बादल का, और हमने उतारा तुम पर मन और सलवा, तुम खाओ पाकीज़ा चीजों से जो हमने तुम्हें दे रखी हैं, और नहीं उन्होंने जुल्म किया हम पर, और लेकिन वो थे अपनी जानों पर जुल्म करते। अब इसको वर्ड बाय वर्ड देखें क्या बनता है तर्जुमा, कि वदल्ललना, वा और जल्ललना, साया किया हमने। इसकी कंस्ट्रक्शन बता रही है, ये माजी का फेल है। जल्ललना, हमने साया किया, वजल्ललना, और हमने साया किया, अलैकुम, तुम सब पर। किसका साया किया? अलगमामा, बादलों का। ठीक है, बादल का, ये वाहिद है। ठीक है, अलगमामा, बादल का। वजल्ललना अलैकुमुल गमामा, और हमने साया किया तुम पर बादल का। अब ये है सहरा में। ठीक है, और सहरा में इनके साथ साथ बादल जो है इनके ऊपर ऊपर है। जाहिर है वहां धूप गर्मी थी ना, तो अल्लाह ताला ने फिर इनके लिए ये आसानी रखी हुई थी कि इन्हें कड़ी और तेज धूप में डायरेक्ट नहीं चलना पड़ता था, रहना पड़ता था, बल्कि एक बादल था बहुत बड़ा जो इन तमाम बनी इसराइल के कबीलों के ऊपर साया किए हुए था। वदल्ललना अलैकुमुल गमामा, और हमने साया किया तुम पर बादल का। व अनजलना, और नाजिल किया हमने, अलैकुम, तुम पर, अलमन्ना, यानी नाजिल किया, उगाया नहीं है, नाजिल किया, आसमान से नाजिल किया। अलमन्ना, मन, वसलवा, और सलवा। मन के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये इब्रानी जुबान का लफ्ज है, और मन का मतलब है क्या, कौन सी चीज। तो वो इनके लिए ये बड़ा हैरत अंगेज वाकया था। चलिए फिर इसे शरह में देखेंगे। अलमन्ना, मन, वसलवा और सलवा, यानी ये इनके खाने की कोई चीज थी, मन और सलवा। कुलू, खाओ। अब यहाँ पे अमर का सिगा आ गया है, खाओ, मिन से, तय्यिबाती, पाकीज़ा चीजों से, यानी खाओ, कोई रुकावट नहीं है, लेकिन खाना क्या है? पाकीज़ा चीजों में से खाना है। माँ, जो रज़क़ना, दी है हमने, कुम, तुम्हें, जो हमने तुम्हें दे रखी हैं। वमा, वाह और माँ नहीं, ज़लमूना, हमने जुल्म किया, उन्होंने जुल्म किया हम पर, वला ज़लमूना, और हम पे जुल्म नहीं किया गया, वलाकिन, और लेकिन, कानू, वो थे, अनफुसहुम, अपनी जानों पर, खुद अपने ऊपर, यजलिमून, जुल्म करने वाले। और नहीं उन्होंने जुल्म किया हम पर, और लेकिन वो थे अपनी जानों पर जुल्म करते, यानी वो खुद अपने आप पर जुल्म किया करते थे। कानू यजलिमून, बीच में अनफुसहुम तो आया है, लेकिन देखिए ये माजी इस्तमरारी वाली कंस्ट्रक्शन बन रही है ना, कानू यजलिमून, वो जुल्म किया करते थे अपने आप पर, किसी और ने नहीं किया, उन्होंने खुद खुद पे जुल्म किया।
اچھا، غمام کی بات جہاں تک ہے، یہ ہے ان کی مسلسل نافرمانیوں کے باوجود اللہ نے انہیں ان کے حال پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ نے ان پر دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل بھیجے اور ان کے لیے من اور سلوہ کا انتظام کیا۔ کلو، جو کچھ پاکیزہ اور اچھی چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ اللہ کی طرف سے کھانے پہ روک ٹوک کوئی نہیں ہے، لیکن یہ پابندی ضرور ہے کہ جو کھانا ہے وہ حلال پاکیزہ ہو۔ اور بنی اسرائیل نے کھلی نشانیاں، بڑے بڑے معجزات اور غیر معمولی واقعات دیکھنے کے باوجود بغاوت بھی کی، کفر بھی کیا، اور ان کی ان سب حرکتوں کا نقصان جو ہے کسی اور کو نہیں بلکہ خود ان کو ہی ہوا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وہاں فزیکلی بھی اور روحانی طور پہ بھی۔ اگر آپ بنی اسرائیل کی ہسٹری دیکھیں تو اگر یہ سب کچھ انہوں نے اوور کلیور ہو کر، یہ انہوں نے اس طرح کی شرارتیں نہ کی ہوتی تو یہ 40 سال تک در بدر نہ ہوئے ہوتے، اس صحرا میں نہ بھٹکے ہوئے ہوتے، اتنی ذلت کی زندگی نہ گزارتے۔ مواز علمونا میں کیا ہے، اب تک اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے بات کر رہے تھے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انداز تخاطب جو ہے نا وہ بدل لیا ہے، اور یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا۔ یعنی بنی اسرائیل کیا سمجھ رہے تھے کہ وہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، وہ ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں، وہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، انہوں نے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ پہ کوئی ظلم کر بھی نہیں سکتا۔ اس طرح سے اس میں اشارہ ہے کہ اب اللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان سے بات بھی کرنا نہیں چاہتا، یعنی اب یہاں پہ اللہ ان کو مخاطب بھی نہیں کر رہے، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے کہ مجھے تو براہ راست اب ان کو پکارنا بھی گوارا نہیں ہے۔ یہاں ایک حدیث لیتے ہیں جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے بندو، اگر تمہارے سب اگلے اور پچھلے اور انسان اور جنات اس ایک انسان کے دل کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ متقی ہے، تب بھی میری سلطنت اور بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے، اور سب اگلے اور پچھلے تمام انسان اور جنات اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو جو تم میں سے سب سے زیادہ بدکار ہے، تب بھی میری سلطنت اور بادشاہت میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ تو شاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے اور رہے گا، ساری کی ساری دنیا نیک فرما بردار مسلمان ہو تو بھی اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، وہ ویسے ہی آلریڈی اپنی شان کے اعلیٰ ترین درجے پہ ہے، اور اگر سارے کے سارے ہی گناہ گار ہو جائیں، کوئی ایک بھی معافی توبہ کرنے والا اور ایک بھی نیک انسان نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے اور اختیارات میں تب بھی کوئی کمی نہیں آتی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو دنیا کی حیثیت جو ہے وہ مکھی کے پر کے بھی برابر کی نہیں ہے۔ اچھا، اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں ترجمہ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوہ، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں، وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے تھے۔ اسباق ہم نے پہلے دیکھ لیے تھے، اب ہم دیکھتے ہیں اس سے میں دعا کیا ہے، کہ یہاں پہ دعا بڑی خوبصورتی سے ڈاکٹر صاحب نے کنیکٹ کی ہے متن کے ساتھ۔ بنی اسرائیل نے کہا تھا نا ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے سامنے، لیکن وہ وقت سے بہت پہلے بے صبرے ہو کر یہ مطالبہ کر رہے تھے۔ اللہ کو دیکھنے کو کس کا جی نہیں چاہتا، لیکن بات ذرا بڑی روب والی ہے، جاہو جلال والی ہے، ذرا ہمت اور حوصلہ کر کے یہ بات کہنی اور سوچنی پڑتی ہے۔ ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے، وہ اللہ تعالیٰ سے ملے، لیکن اچھے حال میں، تو وہ تو وقت آخر پہ ہی آئے گا نا، جنت کے ٹائم پہ آئے گا۔ تو یہاں دل سے دعا کریں کہ اللہ میں دیکھوں، آپ کو میں دیکھوں، ہمیں داخلہ جنت میں نصیب ہو اور ہمیں تیرا دیدار کرنا نصیب ہو۔ اتنی بدتمیزی سے یہ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی انسان کہ اللہ کو سامنے کھلم کھلا دکھاؤ، ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ کا تو دیدار مبارک ہوگا نا، انشاءاللہ میں اور آپ سب کریں گے اللہ کا دیدار۔ اس کے بعد احتساب ہے، پھر پلان ہے، انشاءاللہ میں وہ سب کام کرنے کی کوشش کروں گا جس سے میرے دل میں اللہ کی محبت اور اس کے دیدار کا شوق بڑھتا رہے،
یعنی اللہ کے ساتھ اللہ کو دیکھنے کا جو جذبہ ہے نا وہ محبت اور شوق کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ شرط کی بنیاد پہ کہ دکھ گئے تو ایمان لے آئیں گے، نہ دکھے تو ہم نہیں مانتے۔ اسماء اور افعال کیا ہے، ذرا کوئکلی دیکھ لیتے ہیں۔ سائقاتن، سوائق، یہ ہم QC1 میں کر چکے ہیں۔ سائقہ، سوائق، ٹھیک ہے، سائقہ کی جمع ہوتی ہے سوائق۔ سائقہ کیا تھا؟ کڑک، بجلی کی کڑک۔ اور اس کے بعد طیبہ، پاکیزہ، طیبات، پاکیزہ چیزیں، طیبہ، طیبات۔ اور 3 حروف والے صحت مند افعال، ناظرہ، ناصرہ سے ناظرہ، اس نے دیکھا، ینظرو، انظر، ناظرون، منظورون، نظرون۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ ناظرون ہے، نظرون نہیں ہے، سوری۔ پھر اس کے بعد یہ باسناکم، یہ کس ٹیبل سے بنا تھا؟ باسا سے۔ باسا فتح کے پیٹرن پہ ہوتا ہے۔ باسا، اس نے اٹھایا، اس نے بھیجا، اس نے پیدا کیا۔ بعث، یبعث، ابعث، باعث، مبعوث، باعث، ٹھیک ہے، باعث، بھیجنا، اٹھانا، پیدا کرنا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ ناصرہ کے پیٹرن پہ شکرہ، یہ آپ نے QC1 میں اس کی بہت پریکٹس کی ہوئی ہے۔ آگے چلتے ہیں، 3 حروف والے کمزور افعال۔ قال، قال یقول قل، ٹھیک ہے، قائل، مقول اور قول۔ اور اس کے بعد ہے، یہ ڈیفرنٹ ہے، حتی نرا، نرا، غور سے دیکھ لیں، نرا، یہ کن حروف سے بن کے بنا ہے؟ را، حمزہ، یا، را، حمزہ، یا۔ اور ماضی میں یہ بنتا ہے رآ، رآ۔ یہ سا کے ٹیبل کی طرح ہے۔ QC2 میں آپ نے سا کا ٹیبل کیا تھا، تھوڑا سا شارٹ ٹیبل کیا تھا، تو اس کا کوڈ ہے سا، ٹھیک ہے۔ ضرب یضرب یضرب سا، اس کا باب کیا ہوگا؟ کسی کو سمجھ آ رہی ہے؟ یاد آ رہا ہے QC2؟ فتح کے پیٹرن پہ ہے۔ یہ فتح کے پیٹرن پہ ہے، فتح، رآ، افتح، ہاں، ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ فتح کے باب سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوڈ اس کا سا، سا ہے، یعنی سا، اس نے کوشش کی۔ تو را حمزہ یا سے، را، اس نے دیکھا، یرا، وہ دیکھتا ہے، یہی یرا سے یرونا، اور پھر ترا، ارا، ترونا، نرا، یہ جو آیت میں لفظ ہے نا نرا، وہ یہاں سے آیا ہے، نرا، حتی نرا۔ تو یرا کو اب اس ٹیبل کو آپ نے لکھ کر پریکٹس کرنی ہے، بعد میں بھی بار بار آئے گا۔ را، یرا، را، دیکھ، ٹھیک ہے، کتنا مختصر سا اس کا امر ہے، را، دیکھ۔ رائن، دیکھنے والا، مرئیون، جسے دیکھا جائے، رأیون، دیکھنا۔ وہ جو رویت ہلال کمیٹی ہوتی ہے نا، وہ اس کی بیس یہی والا لفظ ہے۔ اس کے بعد ناصرہ کے پیٹرن پہ ہے، باب میں سے ہے اخاذہ، اور اس کا کوڈ اگر میں آپ سے کہوں اس کا کوڈ بھی بتائیے، نون تو اس کا باب ہے نا، اخاذہ کا کوڈ یاد ہے کسی کو؟ کیا تھا؟ اس طرح کا کون سا فعل آپ نے QC2 میں سیکھا تھا جس کے شروع میں حمزہ آتی ہے اور وہ 3 حروف صحت مند ہوتے ہیں؟ یاد آ رہا ہے کسی کو؟ بڑا مشہور و معروف قسم کا ہے، امارا کا تھا۔ آمارا، ویری گڈ، آمارا، ٹھیک ہے، یہ آمارا اس کا کوڈ بنتا ہے۔ تو اخذا، اس نے لیا یا اس نے پکڑا، یأخذ، خذ، آخذن، مأخوذن، آخذن۔ تو اس کی آپ نے اب پریکٹس خود کرنی ہے۔ اب لن نؤمنا میں، نؤمنا میں آپ دیکھ لیں، آمنا کا ٹیبل ابھی میں نے آپ کو کروایا نہیں ہے، لیکن بس ابھی آپ اس کا شارٹ ٹیبل کر لیں، ہم اسی کورس میں انشاءاللہ اس کا ٹیبل پورا کریں گے۔ اسلمہ کوڈ ہے، حمزہ میم نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور یہ ٹیبل بنتا ہے آمنا، وہ ایمان لایا، یؤمنو، وہ ایمان لاتا ہے، آمن، ایمان لا، مؤمنون، ایمان لانے والا، مؤمنون، جس پر ایمان لایا جائے، مؤمن میں اور آپ ہیں، مؤمن اللہ کی ذات ہے، ایمانن، ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ علامہ کے پیٹرن پہ یہ زللنا، ٹھیک ہے، زلالا، زوا، لام، لام تو اس کے روٹ لیٹرز تھے، یعنی لام پہ تشدید ہے، اس لام کو ابھی آپ بھول جائیں۔ آپ یہ دیکھیں اصل حروف ہیں زوا، لام، لام، ظلا یا ظلو، ظلہ،
QC2 वाला टेबल बन रहा है। ज़ल्ला यज़िल्लु ज़िल्ला, उसने साया किया। लेकिन यहाँ पे है ज़ल्लला, ठीक है, ये अल्लमा के पैटर्न पे चला जाता है। ज़ल्लला, इसका भी मतलब यही है, उसने साया किया। लेकिन इसमें और वो वाले में थोड़ा सा फर्क होगा। अब इसकी कुरानिक डिक्शनरी में इनका डिफरेंस जो है वो आपने चेक भी करना है, ठीक है। इस पे हम इंशाल्लाह असाइनमेंट में भी बात करेंगे। ज़ल्लला, उसने साया किया। युज़ल्लिलु, वो साया करता है। ज़ल्लिल, साया कर। मुज़ल्लिलुन, साया करने वाला। मुज़ल्ललुन, जिस चीज का साया किया जाए। तज़लीलुन, साया करना, ठीक है। वो जिल बोला जाता है ना, जिल, जिल्ले हुमा, हुमा का साया। तो जिल्ले इलाही, इस तरह के अल्फाज जो बोले जाते हैं वो यहीं से हैं। फिर असलमा ही के पैटर्न से अनजला, उसने नाजिल किया। वो नाजिल हुआ नहीं, अनजला। एक तो आपने पढ़ा हुआ ना नजला, नजला वो उतरा, ठीक है। अनजला, उसने उतारा, उसने नाजिल किया। युनजिलु, अनजिल। मुनजिलुन, मुनजलुन, इनजालुन, ठीक है। ये असलमा के कोड से है। तो यहाँ पे हमारा कुरान पाठ खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जरा क्विकली देख लेते हैं, टाइम तो वैसे हो गया है। एक्सक्यूज मी मिस, एक क्वेश्चन था। जी 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 जी, आप करें क्वेश्चन। जी, वो जो क्यूसिटी में हमने दल्ला पढ़ा था, उसका कुछ और मीनिंग था। यहाँ हाँ पर साया जो जी आपने जी जी, कहा ये कुछ और है, उसका हाँ ये कुछ और और है। मीनिंग था। आई थिंक गुमराह होना या कुछ हाँ इस हाँ टाइप। एग्जैक्टली exactly। और वो लफ्ज भी तो ऐसे था ना, वो ज्वाद थी। वल्ला यजिल्लु जिल्ला, बाप जाराबा से। वल्ला यजिल्लु जिल्ला, वल्ला यजिल्लु जिल्ला, ज्वाद से था, ज्वाद, ठीक है। अब ये आज जो हमने लफ्ज पढ़ा है ना, ये ज्वा से है। तो के बाद ज्वा आती है ना, तो वो ज्वा जिसे हम उर्दू में जोए कहते हैं, ज़ा से है ये। तो इस ज़ल्ला में और उस वल्ला में फर्क है। वो वल्ला है गुमराह हुआ, और ये ज़ल्ला है उसने साया किया। इस सबक में हमने क्या करना है, तदारसा और इनकलाबा। आज अभी हमने ना दोनों ही पढ़ लेने हैं इंशाल्लाह। ये दो बचे हुए थे, यही दो हम पढ़ लेंगे। तदारसा का एक अलग बाब है, इनकलाबा का अलग बाब है, और ये बाब का नाम नीचे लिखा हुआ है, तदारसा तफाअला, इनकलबा इनफाला। ये दो बाब आज आप प्रैक्टिस कर लें। ये तदारसा का वर्ड क्लाउड इमेज है। इसमें देखें तदारसा किसको नजर आ रहा है, आ रहा है कहीं नजर? अच्छा चलें, अगर वो नहीं भी आ रहा तो जो ज्यादा फेमस से हैं आप उनको निकालें, उनकी प्रैक्टिस करें। जैसे तबारका। नहीं आ रहा मैडम, दोबारा सा नजर नहीं आ रहा। ओ यस, मुझे रीजन याद आ गई, अभी मैं बताती हूँ। तदारसा का आपको नजर भी नहीं आएगा। तबारका, तज़ाहरा, और क्या है, तारफा, और तताबा, तावना, तकाबला। इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा जो आपको ज्यादा फेमस या फेमिलियर लग रहे हैं उन अल्फाज की। अब इसको वैसे गौर से देखिए, तबारका को ले लें। बा, रा, काफ, ये इसके रूट लेटर्स लग रही है ना। तो फिर इसमें मजीद क्या है बताएं। ता और शुरू में अलिफ। ता, शुरू में और ता, अलिफ। ठीक है। अब शुरू में ता तो तदब्बरा में भी आती है। ये डिफरेंशिएट कैसे होता है, तदब्बरा वाले में शुरू में ता आती है, सेकंड वाले पे तशदीद आती है। जबकि इसमें क्या है, पहले हरफे मादा के बाद अलिफ ज्यादा आती है। अब आप देखेंगे अलिफ आपको हर जगह ज्यादा नजर आएगी, हर जगह। ये जितनी अल्फाज लिखे हुए हैं, ये सब में ता और अलिफ। ये देखें, ये ता शुरू में और ज़्वा के बाद अलिफ। फिर तदायना में देखिए, शुरू में ता और दाल के बाद या। इसी तरह तवा सौ, तो यहाँ शुरू में ता और सेकंड जगह पे अलिफ। फिर ताला, तो ता शुरू में और आइन के बाद ये फिर अलिफ। तो इस पैटर्न के जो अल्फाज होते हैं बाबे तफा, तफाअला में से होते हैं। और तदारसा इसमें क्यों नहीं लिखा हुआ, इसलिए कि तदारसा के अफ़ाल जो हैं कुरान में नहीं आए हुए। हमने तदारसा वाला जो एक लफ्ज पढ़ा था, सीखा था QC1 में, ये बात उस वक्त भी बताई गई थी कि ये हदीस में आया हुआ है, कुरान में ये लफ्ज नहीं आया हुआ। उसके बाद इनफियाल को देख लें आप। ये देखें, उसमें से बाबे इनफाल में से हमने प्रैक्टिस करनी है इन कलाबा की। तो इन कलाबा में शुरू में क्या है, इन ज्यादा है,
شروع میں ہی دونوں اکٹھے آ رہے ہیں، اس لیے یہ مزید فی ہو گئے۔ قاف لام با تو اس کے اپنے روٹ لیٹر ہیں نا۔ ان طلاق میں دیکھیں، سورہ کہف جو پڑھتے ہیں انہیں اس لفظ کی پہچان ہوگی۔ ان شروع میں آ رہا ہے، تو لام قاف آخر پہ آ رہا ہے۔ ان فجرا، ان شروع میں آ گیا، ان شروع میں آ گیا، ان سلخہ میں ان شروع میں آ گیا، تو یہ ہے باب انفعال کی پہچان، ٹھیک ہے، باب انفعال کی پہچان، یہ بات ہے۔ اب جو سلائیڈ آپ کو نظر آئے گی، قرآن کریم میں تدارسہ کا لفظ موجود نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو اس لیے استعمال کیا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا کلام سیکھتے ہیں، ان کے لیے 4 فضیلتیں ہوتی ہیں۔ پہلی فضیلت، ان پر سکینت یعنی سکون نازل ہوتا ہے۔ آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے جب ہم کلاس پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ لگتا ہے سکون؟ نہیں ہوتا تو پھر فکر کریں ذرا، محسوس جی کریں، محسوس کرنے سے سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ جی تو سکینت الحمدللہ۔ نازل کر رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا۔ تو پہلی فضیلت ہے سکینت نازل ہوتی ہے، دوسری فضیلت ہے کہ اللہ کی رحمت ڈھانک لیتی ہے۔ مجھے آپ کو اس وقت ایک چھتری نے ڈھانکا ہوا ہے، ہمیں نہیں دکھ رہی، لیکن وہ اللہ کی رحمت کی چھتری ہے اس وقت میرے اور آپ کے اوپر۔ فرشتے گھیر لیتے ہیں، تیسری فضیلت ہے۔ اور چوتھی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر آسمانوں میں کرتے ہیں۔ حدیث میں نا جہاں پہ یہ بات ہے نا کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، یتدارسونا کا لفظ وہاں پہ استعمال ہوا ہے حدیث میں، یتدارسونا۔ یہ جو یتدارسونا کرتے ہیں نا، ان پہ یہ 4 فضیلتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ ہم اس میں شامل ہیں۔ اور آج کا سبق ہے تدارسا، شروع میں تا اور تیسرا حرف الف زیادہ ہیں، اس لیے یہ مزید فی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے آپس میں پڑھا، یعنی اگر وہ پڑھ رہا ہے تو ساتھ میں کوئی اور بھی ہے، اور وہ میوچول انڈرسٹینڈنگ سے پڑھ رہے ہیں۔ بے شک میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، آپ مجھے نہیں پڑھا رہے، لیکن ہم دونوں پارٹیز میں تدارس ہو رہا ہے۔ وائی؟ یہ میوچول انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا ہے۔ تدارسا کے صیغے بھی فعلا کے جیسے ہوتے ہیں، بس آپ نے ہر صیغے میں شروع کی تا اور تیسرے حرف پہ الف کو لے کر چلنا ہے۔ تو یہ چابی کیا بنی؟ تدارسا، ٹھیک ہے، تدارسا، اس نے آپس میں پڑھا۔ زیادہ تر آپ کو اس کا ترجمہ لکھا ہوا دکھے گا، اس نے پڑھا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے آپس میں کا لفظ اسی لیے ایڈ کیا ہے کہ یہ پتہ چلے کہ اس میں سیکنڈ پارٹی لازمی ہوتی ہے، ورنہ تو دراسا بھی لفظ ہوتا ہے نا، دراسا اس نے پڑھایا، ٹھیک ہے، دراسا بھی ہوتا ہے، تو تدارسا اس نے آپس میں پڑھا، تدارسو ان سب نے آپس میں پڑھا، تدارستا آپ نے آپس میں پڑھا، تدارستو میں نے آپس میں پڑھا۔ اب جب میں اپنی بات کر رہی ہوں تو ڈیفینیٹلی میرے ساتھ ہوگا کوئی اور بھی۔ تدارستم آپ سب نے آپس میں پڑھا، تدارسنا ہم سب نے آپس میں پڑھا، تدارسا، تدارسو، تدارستا، تدارستو، تدارستم، تدارسنا، اور ہیا تدارست، ٹھیک ہے، ہیا تدارست مؤنث کے لیے اس عورت نے آپس میں پڑھا، ہیا تدارست۔ اس کا ڈائلاگ کیا ہوگا؟ حل تدارسا، ایسے ہی جواب آئے گا، نام تدارسا، حل تدارسو، نعم نعم تدارسو، تدارسوا، حل تدارستا، نعم نعم تدارست، حل تدارستم، نعم نعم تدارسنا، تدارست، ہاں نعم تدارسنا۔ تو اب آگے چلتے ہیں، آگے ہے مضارع۔ یا شروع میں وہی مضارع کے نشانیاں آ گئیں، یا تدارسو، ٹھیک ہے، تدارسو کے ساتھ یا ایڈ کر دی، شروع میں تبدیلی آئی، مضارع کی نشانی ہے، یا تدارسو، یا تدارسونا، تدارسو، تتدبرو کیا تھا نا۔ اب یہاں بھی وہی بات ہے، کیوں شروع میں تا زیادہ آ رہی ہے؟ یہ مزید فی کی تا ہے، اور یہاں ایک تا ہم نے مضارع کی بھی لکھنی ہے، آپ والی تا، تو آ والی تا لکھنے کے بعد تدارسو آ جائے گا، تتدارسو، اتدارسو، تتدارسونا، یہاں بھی وہی بات ہے، اور نتدارسو، تو یتدارسو، یتدارسونا، تتدارسو، اتدارسو، تتدارسونا، نتدارسو، ہیا تتدارسو، ٹھیک ہے، ہیا تتدارسو، وہ عورت آپس میں پڑھتی ہے۔ اب ہم امر کا صیغہ بناتے ہیں،
اس میں بھی امر کا صیغہ ویسے بن رہا ہے اس فارمولا کے تحت جیسے تدبرہ میں بنا تھا، یعنی آخری حرف کو جزم دے دیں اور آخری سے پہلے والے کو زیر نہیں بلکہ زبر دینی ہے، تو یہ بن جائے گا تدارس، تدارس، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نا یہ ایک ایک چیز کو اتنا آسان کرتے ہیں نا، قرآن ویسے بھی آسان ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سارے تو ایک طرح سے امر بنے تھے، یہاں پہ آ کے تھوڑا سا چینج ہوا اور ان دونوں میں چینج ہوا، تدبر تدارس، تدبر تدارس، اور تدبر میں تا شروع میں زیادہ تھی اور بعد میں یہ تشدید آ رہی تھی، تدارس میں شروع میں تا زیادہ آتی ہے اور سیکنڈ پہ الف زیادہ آ جاتی ہے، تو تدارس بن گیا۔ اب آپ کے پاس آ گئی ہے چابی، تو یہ بنتا ہے تدارس، آپس میں پڑھا، تدارسو آپس میں پڑھاؤ، لا تدارس آپس میں مت پڑھا، لا تدارسو آپس میں مت پڑھاؤ، تدارس تدارسو، لا تدارس لا تدارسو۔ اور اب اسم فائل اور اسم مفعول بنانا ہے، اسم فائل وہی اصول ہے، یہاں کوئی نہیں چینج ہوا، شروع میں منہ لگانا ہے، سیکنڈ لاسٹ حرف کو زیر دینی ہے، متدارس، متدارس، متدارسن آپس میں پڑھانے والا، متدارسن آپس میں پڑھانے والا۔ اور اب ذرا آپ مجھے بتائیں اس کا اسم مفعول کیا بنے گا؟ متدارسن، ویری گڈ، متدارسن آپس میں وہ جو آپس میں پڑھیں یا جس چیز کو پڑھا جائے، ہاں متدارسن جس چیز کو آپس میں پڑھا جائے، تو متدارسن یہ، اور متدارسن جس چیز کو آپس میں پڑھا جائے۔ اب کس چیز کو پڑھا جا رہا ہے؟ کتاب کو، قرآن کو، وہ متدارس ہوگی اور میں اور آپ متدارس ہوں گے۔ اور آخری باری ہے اس کی مصدر کی، اور اس کا مصدر بھی جیسے تدبر تھا، تدبر با کے اوپر پیش آ گئی تھی اور کہیں بھی با کے اوپر پیش نہیں آئی تھی، اسی طرح تدارسا والے ٹیبل میں بھی اور کہیں بھی را کے اوپر پیش نہیں آئے گی، اس کے مصدر میں را کے اوپر پیش آئے گی، تدارس، تدارس، تدارس کرنا، آپس میں مل کر پڑھانا، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کا ٹیبل مکمل ہوا، آپ میں سے کوئی ذرا والنٹیئر کرے، یہ ٹیبل ایک دفعہ مکمل بغیر اردو کے پڑھائے، کون کروانا چاہتا ہے؟ نویدہ زیب کروائیں۔ تدارسا، تدارس، تدارسا، تدارستو، تدارستم، تدارسنا، تدارست، يتدارسوا، يتدارسون، تتدارسوا، أتدارسوا، نتدارسون، تتدارسون، نتدارسوا، تتدارسوا، 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 تدارسوا، لا تدارس، لا تتدارس، لا تتدارسوا، متدرس، متدارس، تدارس۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس میں کریں، تدارسو مؤنث والا ہے، تدارسو سوری تتدارسو، اور جو امر کے ہیں تدارس، تدارسو، لا تتدارس، لا تتدارسو، متدارسن، متدارسن، تدارسن، بس جتنا بولیں گے اتنی اس کی اچھی پریکٹس ہوگی۔ سسٹر ماجبی، آپ یہ شارٹ ٹیبل کروائیں گی؟ مجھے ایسے لگا تھا ہینڈ ریز ہوا ہے، یہ شاید مائک آن کیا ہے، جو بھی کروا سکے۔ اچھا چلیں، ٹائم کم ہے، شہنیلا، شہنیلا آپ کروائیں۔ تدارس، يتدارس، تدارسو، متدارس، متدارس، تدارسن۔ ہاں سسٹر، یہ جو آخری ان کی حرکات ہے نا، یہ لازمی بولنی ہے، تدارسا یا تدارسو، تدارس، متدارسن، متدارسن، تدارسن، ٹھیک ہے، تدارسا یا تدارسو، یہ سا اور سو ضرور بولنا ہے، ساکن نہیں کر سکتے اس کو ہم۔ انقلابا، وہ لوٹا، وہ پلٹا، وہ پھر گیا، یہ سارے معنی ہوتے ہیں، شروع میں حمزہ اور نون زیادہ ہے، انقلابا سے وہ لوٹا، وہ پلٹا، وہ پھر گیا، تو انقلابا کا بھی ٹیبل ویسے ہی بنتا ہے جیسے فعالہ کا ہوتا ہے، لیکن شروع میں آپ نے ان کو لے کر چلنا ہے، تو اب یہ کیا بنے گا؟ انقلابا وہ لوٹا، انقلبو وہ سب لوٹے، انقلبتا آپ لوٹے، انقلبتو میں لوٹا، انقلبتم آپ سب لوٹے، انقلبنا ہم سب لوٹے، انقلبت وہ عورت یا وہ مؤنث لوٹی، ٹھیک ہے، انقلبا، انقلبو، انقلبتا، انقلبتو، انقلبتم، انقلبنا، انقلبت، اور اس کے بعد ہے ینقلبو، ینقلبو، ٹھیک ہے،
وہ یا جو ہے شروع میں، یا، تا، حمزہ، نون، یہ مضارع کی علامات ہیں، علامات مضارع کہتے ہیں انہیں، ٹھیک ہے؟ ینقلبو، وہ لوٹتا ہے یا لوٹے گا، ینقلبون، یا تنقلبو، انقلبو، تنقلبون، ننقلبو، ہیا تنقلبو. تو اس طرح اس کا مضارع کا ٹیبل بن جائے گا. اور اگر اس کا آپ ڈائلاگ کریں تو وہ سیکنڈ تھرڈ پرسن کا جواب تھرڈ پرسن سے آیا کرتا ہے، سیکنڈ اور فرسٹ پرسن کے جواب میں ذرا تبدیلی آئے گی کہ تن قالبو ان قالبو، تن قالبون نن قالبو. یعنی سیکنڈ پرسن سوال میں ہوگا تو جواب فرسٹ پرسن کی شکل میں دیں گے، اور اگر جمع میں سیکنڈ پرسن ہوگا تو پھر جمع میں فرسٹ پرسن کا جواب آئے گا. امر کا صیغہ بنا لیں اس کا، یہ بھی بہت آسان ہے. انقلبا ینقلبو، آخری والے حرف کو تو ہم نے ساکن کرنا ہے، با کو ہم ساکن کر دیں گے، لیکن سیکنڈ لاسٹ کو کیا کریں گے؟ اب زبر نہیں دینی، زیر دیں اب گے. زیر دینی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے تدبر تدارس کیا تھا، وہ صرف دونوں اکیلے وہی ایسے تھے. باب انفعال یعنی انقلابہ والا جو ہوتا ہے اس میں پھر زیر آ جاتی ہے، وہ جیسے پچھلے بناتے رہے ہیں ویسے. انقلب تو یہ بن جائے گا انقلب، ٹھیک ہے؟ لوٹ، پھر، واپس آ، انقلب. تو انقلب، انقلبو، لا تنقلب، لا تنقلبو، انقلب لوٹ، انقلبو لوٹو، لا تنقلب مت لوٹ، لا تنقلبو مت لوٹو. اور اس کا اسم فائل منقلبن، ٹھیک ہے؟ شروع میں منہ اور سیکنڈ لاسٹ پہ زیر، منقلبن، منقلبن، اور اس کا اسم مفعول ہوگا منقلبن، لام کے اوپر زبر آ جائے گی، وہی جیسے پہلے بنتے رہے ہیں. اور اس کا مصدر ہوگا انقلابن، کیونکہ یہ باب ہے، باب انفعال. باب کی ساؤنڈ مصدر والی یا مصدر کی ساؤنڈ باب والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انقلابن، انقلابن یہ بن گیا منقلبن، منقلبن، انقلابن، ٹھیک ہے؟ منقلبن لوٹنے والا، منقلبن جس سے لوٹایا جائے، جس پہ واپس آیا جائے جس چیز پہ، اور انقلابن لوٹنا. یہ انقلاب جو لایا جاتا ہے نا، وہ یہی والا انقلاب ہوتا ہے. ہم اردو میں انقلاب کہتے ہیں، ویسے انقلاب لفظ نہیں ہوتا، انقلاب لفظ ہوتا ہے. تو یہ آپ کا ٹیبل مکمل ہو گیا. اب اس کو ایک دفعہ کون کروائے گا؟ بس کلاس کا اینڈ ہو رہا ہے، ذرا کوئکلی موو کریں. میں کروا دوں سسٹر؟ میں کرا دوں. میں کا نام مجھے ایسا کچھ، انقلبہ، ساجدہ، حیدر، نہیں ایک منٹ ساجدہ، ایک منٹ. توقیر خان کون ہے؟ سوری یہ میرا نام ہے، میں ری نیم نہیں کر پتہ تو سکی ابھی. تھا یہ سسٹر ہی ہیں. سسٹر آپ کا نام کیا ہے؟ مہجبین. ماہجبی. ہاں سسٹر ماہجبی آپ کروائیں. انقلبا، انقلبو، انقلبتا، انقلبتم، انقلبتو، انقلبتم، انقلبنا، انقلبت. ینقلبو، ینقلبون، تنقلبو، انقلبو، تنقلبون، ننقلبو، تنقلبو. انقلب، انقلبو، لا تنقلب، لا تنقلبو، منقلب، منقلب، انقلاب. ایکسیلنٹ، جزاک اللہ. چلیں جی، شارٹ ٹیبل ساجدہ حیدر کروائیں. انقلبا ینقلبو، انقلب، منقلبن، منقلبن، انقلاب. جزاک اللہ، ایکسیلنٹ. تو یہ بن گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تدبرہ تدارسہ انقلبہ، یہ آپ نے آج کے اس سیشن میں سیکھے ہیں، ان کو یاد کیجئے صرف ایک جملے میں. کیسے؟ تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو. انقلاب ویری ایزی، آپ کو گرامر یاد ہو گئی آج کے اتنے لمبے سیشن کی. تو الحمدللہ ہم نے یہ سیشن مکمل کر لیا. کوڈز اب آپ دیکھ لیں. تدارسہ کا تا اور دال اور الف ہے تدا کے ساتھ. تدبرہ کا کوڈ تھا تد، اور یہ تدارسہ کا ہے تدا، اور انقلابہ کا کوڈ ہے ان. ٹھیک ہے؟ تو کوڈز آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں تاکہ آپ کو پورا ٹیبل ریوائز کرنے میں آسانی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، یاد کرنے
اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔